السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے سارے جہان کے آقا مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، جنت میں لے جانے والے، جہنم سے چھٹکارا دلانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، مکاں والے لمکاں والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز بارگاہ امام علی مقام میں عریضہ پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حضرات، ہم اور آپ آج محرم الحرام شریف کی یہ نویں شب ہے اور حسینیوں کے درمیان یہ نویں شب کے نام سے ہی مشہور ہے۔ نو محرم الحرام، جیسا کہ ہم لوگ 7ویں 9ویں 10ویں اس نام سے ان تاریخوں کو یاد کرتے ہیں۔ 8 محرم الحرام شریف اور یہ نویں شب ہے، کل انشاءاللہ 9 محرم الحرام شریف ہے۔ تو آج ہمیں سید الشہداء شہزادہ رسول راکب دوش پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ذکر سننا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، کل آپ نے حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں صاحبزادوں کی شہادت کا تذکرہ سنا۔ اللہ تعالی ہم اہل سنت کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے، اور ہم لوگ اس دور میں، جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اس دور میں سنا بہت جا رہا ہے، سننے کا کام بہت ہو رہا ہے، لیکن عمل میں 0 سناٹا، اور تقریریں بہت سنی جاتی ہیں۔ ہمارے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، پردھان جی بیٹھے ہیں، لوگ ضعیف لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بچپنے میں نہ اتنے جلسے ہوتے رہے ہوں گے، نہ اتنی تقریریں ہوتی رہی ہوں گی، اور نہ اتنے حافظ مولانا اور مقرر اور خطیب اور شاعر رہے ہوں گے جتنے آج ہیں، نہ اتنی تقریریں اس زمانے میں ہوتی رہی ہوں گی، لیکن تقریریں کم تھیں، علماء کم تھے، شاعر کم تھے، مقرر کم تھے، خطیب کم تھے، اور عمل زیادہ کرتے تھے۔ سننا کم تھا، عمل زیادہ تھا۔ جتنا سنتے تھے اتنا عمل کرتے تھے، اور اتنا ہی سنتے تھے کہ جتنا عمل کر سکتے، اور لوگوں کے گھر کچے رہتے تھے لیکن ایمان پکے رہتے تھے۔ لیکن آج گھر پکے ہیں، ایمان کچے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سب کو بارگاہ امام علی مقام میں یہی دعا کرنا چاہیے کہ مولا اپنے حبیب کے نواسے کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کل حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں صاحبزادوں کی شہادت کا تذکرہ سنا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلیین، میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوں، حج کرنے والوں کے ساتھ ہوں، زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہوں۔ آج کل ان تمام چیزوں کو لے کر کے اہل سنت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں یہ فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو ہم سنی اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں، جب محرم الحرام شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم کو جب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میدان کربلا کے اندر اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ کا ساتھی کون ہے، اللہ کا ساتھ کس کے ساتھ ہے، تو ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اذان کدھر ہو رہی ہے، نماز کدھر ہو رہی ہے، کلمہ کی جو ہے کلمے کا ورد کدھر ہو رہا ہے، اللہ کی ضربیں کون لگا رہا ہے، اللہ کون کر رہا ہے، بلکہ بس ہم کو صرف اتنا دیکھنا ہے کہ صبر کس کے ساتھ ہے۔ اور جب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں تو معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ صبر امام علی مقام کے ساتھ ہے، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ جب صبر امام علی مقام کے ساتھ ہے تو ان اللہ مع الصابرین کے مصداق بھی امام علی مقام ہے۔ تو میدان کربلا کے اندر اللہ کسی نمازی کے ساتھ نہیں، کسی حاجی اور غازی کے ساتھ نہیں، بلکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اور صبر کی جو انتہا وہ آپ نے کل سنی، حضرت مسلم بن عقیل اور دونوں بچوں کی شہادت۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے مسلمانوں، میں ذکر شہدائے کربلا کے جو واقعات ہیں اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، اس میں بہت ساری الگ الگ راویوں نے اپنے اپنے اعتبار سے واقعات کو روایت کیا، اختلافات بھی بہت سارے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے میدان کربلا کا جو ذکر شہدائے کربلا ہے، اگر مینوان ویسے ہی اگر جو ہوا تھا اگر بیان کر دیا جائے تو حقیقت تو یہ ہے کہ اگر سچا پکا سنی ہوگا تو نہ بیان کرنے کی طاقت ہے نہ سننے کی طاقت ہے، نہیں بیان کر سکتا ہے، کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے، زندہ ہے، نہیں بیان کر سکتا ہے، اور نہ سننے والا سن سکتا ہے۔ سرکار مظہر اعلی حضرت سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات میں عرض کر دوں، اس پر آ گئی پیلی بھیت شریف کے اندر ایک گھر کے اندر ایک عورت پر جن سوار تھا، سرکار شیر سنت کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد کہا جن اتار دو، سرکار شیر سنت تشریف لے گئے، اس نے کہا مولانا بہت سارے آئے چلے گئے، تم کیا اتار پاؤ گے؟ سرکار شیر سنت نے فرمایا میں تجھے بھگاؤں گا نہیں، نہ میں تجھ سے یہ کہوں گا تو چلا جا، صرف اتنا بتا دے تیری عمر کتنی ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو اجنہ کی بہت بہت لمبی لمبی عمریں ہوتی ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ اس جنات نے کہا مولانا عمر کیا پوچھ رہے ہو، واقعات کربلا میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، واقعات کربلا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سرکار مظہر اعلی حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تو نے دیکھا ہے، واقعات کربلا میں بہت اختلاف ہے، تو چشمدید گواہ ہے، کاپی منگائی، پین منگایا، ارشاد فرمایا تو اس واقعات کو لکھ دے، بول دے تاکہ میں کاغذ پہ تحریر کر لوں۔ زاروں قطار رونے لگا، اتنا رویا کہ دادا پیر مظہر اعلی حضرت بھی رونے لگے، اور جتنے وہاں محفل میں تھے سب رو رہے تھے، کوئی واقعہ بیان نہیں کیا اس نے، بس خالی یوں ہی میدان کربلا کا وہ نقشہ اس کے ذہن میں آ گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا حضرت اب میرے اندر وہ طاقت نہیں جو میدان کربلا کے واقعات میں آپ کو سنا دوں، لہذا میں اس خاتون کو چھوڑ کے تو جا سکتا ہوں لیکن دوبارہ ان واقعات کو دہرانے کی میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، اور اس خاتون کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعات کربلا کتنی دردناک کہانیوں، کتنے دردناک واقعات ہیں۔ آپ کے ہمارے گھر کے یہ کسی فرد کے ساتھ یا کسی کے اوپر گزرا ہوتا، اور جو گزرتے ہیں معاملات، تھوڑی تھوڑی تکلیفوں میں ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، اور وہ مصائب و آلام، میں نے آپ سے کل کہا آپ صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول پاک کو مانتے ہیں، غوث اعظم کو مانتے ہیں، یہ صرف دعوے ہیں۔ جس دن ادھر سے محبت ہو جائے گی تو پھر ہاتھ کٹ جائے گا پتہ نہیں چلے گا، گلا کٹ جائے گا پتہ نہیں چلے گا،
پھر یہ دنیا اور یہ بلڈنگ، یہ گھر، یہ کاروبار، بیوی، بچے، دوست احباب، پٹیدار، پردھانی اور ممبری، چیئرمینی، ودھائکی، سب کو جو ہے ترک کر کے، کپڑے پھاڑ کے، اتار کے کہیں جنگل میں بھاگ جاؤ گے، ہوش ہی نہیں رہے گا۔ جب ادھر سے محبت ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے آپے میں نہیں رہو گے۔ یہ ہوش میں ہو نا، اس کا مطلب یہ خالی ادھر سے ہی محبت کا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالی غلامی میں امام علی مقام کی قبول فرما لے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچوں کی شہادت کے بعد، میں نے آپ کو بتایا کل، مدینہ طیبہ سے امام علی مقام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تھے، اور یہ سن 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ سارا چیز سن 60 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو جاتی ہے، امام علی مقام کو کچھ خبر نہیں۔ وہ جو خط حضرت مسلم بن عقیل نے بھیجا تھا مکہ مکرمہ کے کوفہ کے حالات بہت بہتر ہیں، 40,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ تشریف لے آؤ اور حوصلہ، اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی کرو۔ اب امام علی مقام نے وہ خط پایا، اور پانے کے بعد اسی دن سے تیاری شروع کر دی کوفہ جانے کی۔ اب مکہ مکرمہ والوں کو جب یہ پتا چلا، صحابہ اکرام اس میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، حضرت عبداللہ ابن ابی بکر تھے، یہ تمام صحابہ اکرام کی جماعت تھی، جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، اور بہت کوشش کی امام علی مقام کو کوفہ جانے سے روکنے کی، لیکن سب کی کوششیں ناکام رہیں۔ آپ نے کسی کی ایک بھی نہیں سنی، کیونکہ پہلے ان لوگوں نے یہ کہا تھا جو روک رہے تھے کہ آپ مسلم بن عقیل کو بھیج دو۔ اب کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر کے وہاں جیسا لکھیں گے ویسا اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب چونکہ خط آ چکا تھا، حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کے حالات خط میں لکھ کے بھیج دیے کہ کوفہ کے حالات بہت بہتر ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ اب چونکہ یہاں پر کوفہ کے حالات خراب ہو چکے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن یاز نے شہید کرا دیا، اور کوفہ کے حالات بگڑ چکے تھے۔ اب اس کی خبر مکہ مکرمہ نہیں پہنچی، آپ نے سفر کی تیاری شروع فرما دی، اور تمام لوگوں کے روکنے سے، سمجھانے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کسی کی بھی پیشکش کو قبول نہیں کیا، یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے بلایا ہے، اگر میں آج نہیں گیا اور کل میدان محشر میں جب بارگاہ رب العزت میں وہ میری شکایت کریں گے کہ مولا ہم تیرے محبوب کے نواسے کو بلاتے رہے، وہ آئے نہیں، اس لیے ہم مجبوراً یزید کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے، لہذا کل میدان محشر میں میرے نانا جان بارگاہ رب العزت میں مجھ سے سوال کریں گے، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، جانا اس لیے بھی ضروری تھا، یہ اسلام کا اصول ہے، ضابطہ ہے کہ آپ کے اگیا گاؤں کے اندر اگر جامع مسجد کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین، عالم ربانی ہو، دین اور اسلام شریعت کے پابند ہو، علم و فضل کے ماہر ہوں، اور ان کی موجودگی میں، ان کی حاضری میں اگر کوئی زانی اور شرابی مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے اور ظہر کی نماز پڑھا دے، عشاء کی نماز پڑھا دے، ان عالم دین پر فرض ہے کہ وہ اس امام کا وروਧ کرے اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اگر اس عالم دین نے یہ کیا کہ ارے انتشار ہوگا، لفڑا ہوگا، نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، تو مولانا صاحب صاحب اور مولانا حامد صاحب تو یہی کہیں کہ نیت باندھیں گے کہ حضرت نے نیت باندھ دی تو ہم بھی باندھ دے رہے ہیں۔ آپ لوگ دیکھو گے مولانا صاحب صاحب، مولانا حامد صاحب نیت باندھ رہے ہیں، ہمارے گاؤں کے علماء میں سے ہیں، لہذا یہ نیت باندھ رہے ہیں، ہم بھی نیت باندھ لے رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس میں عند الشرع مجرم کون کون ہے؟ پہلے وہ عالم دین ہے کہ جس نے اس امام کے پیچھے نیت باندھی، اس کی اقتداء کی، جبکہ لائق امامت وہ خود تھا، اس کو مصلی پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کی موجودگی میں کوئی وہ شخص جو امامت کے شرائط کا پابند نہیں ہے، پابند شریعت نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بڑی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر تو مسجد کے امامت کا مسئلہ ہے،
اور وہ جو میدان کربلا کا مسئلہ تھا وہ خالی مسجد کی امامت کا نہیں بلکہ قیامت تک کے مذہب اسلام کے اصول و ضوابط کا مسئلہ تھا، اسلام کی بنیادوں کا، اسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کا مسئلہ تھا۔ اب اگر وہ عالم دین کھڑے ہو گئے تو اندر شرع وہ مجرم ہے، کل میدان محشر میں پکڑے جائیں گے۔ اور جتنے اگیا گاؤں کے لوگوں نے ان عالم دین کو دیکھ کر ایک فاسق و فاجر کی اقتدا کی، ان تمام کی نمازیں جو خراب ہوئی اس کے بھی ذمہ دار وہ مولانا صاحب ہیں، وہ ذمہ دار ہیں۔ آپ اسی کو سمجھ لیجئے۔ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی بہاروں میں رہتے، مدینہ طیبہ میں رہتے، جیسا کہ صحابہ اکرام نے کہا، مکہ مکرمہ والوں نے کہا آپ یہاں سے قطعی مت جائیے، آپ یہیں رہیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا مذہبی پیشوا امام مانتے ہیں۔ جو مانتے ہیں ان کو منوانا ضروری نہیں ہے، جو بے یار و مددگار ایک فاسق و فاجر کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بچانا اور ان کا ایمان بچانا اس وقت امام علی مقام پر فرض تھا، اور نہ جاتے مستحق امامت تھے، لائق امامت تھے، لائق خلافت تھے۔ اس وقت پوری دنیا میں امام علی مقام سے زیادہ مستحق خلافت پر کوئی نہیں تھا۔ اگر نہ جاتے تو اندر شرع پکڑ ہوتی۔ وہ الگ بات ہے کہ شریعت انہی کے گھر کی ہے، شریعت انہی کے گھر کی ہے، تو شریعت جن کے گھر کی ہوتی ہے ان پر شریعت کا بچانا باقی لوگوں سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آج بہت سارے سیدزادے ہیں جو دین کو کھیلا بنا رکھا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ آل رسول ہو، سیدزادے ہو، ہم جتنے بھی ہیں سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، لیکن وہابیوں سے، دیوبندیوں سے پرہیز ہم سے زیادہ تم پر لازم و ضروری ہے۔ اس لیے تمہارے نانا کی بات ہے، تمہارے دادا کی بات ہے، تمہارے گھر کی توہین ہے، تمہارے گھر کی گستاخی ہے، ہم تو تمہارے در کے غلام ہیں، تو لہذا تم پر ضروری ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر اس وقت مکہ مکرمہ سے کوفہ جانا لازم و ضروری تھا۔ اور پھر ہمارے آقا کی پیشین گوئی، پہلے ہی ہمارے آقا نے امام علی مقام کی شہادت کی خبر دے دی، آنکھیں اشکبار ہیں۔ ام الفضل نے پوچھا آپ کی چچی نے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ شہزادہ گود میں ہے، ارشاد فرمایا ابھی حضرت جبریل آئے تھے اور بتا کر کے گئے کہ یہ جو شہزادہ آپ کی گود میں ہے جس کو آپ پیار فرما رہے ہیں نا، جانتے ہیں یہ میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کا نام لینے والے اس کو شہید کریں گے۔ اور وہاں کربلا معلّہ کی تھوڑی سی مٹی لا کر کے دی، میرے آقا نے اس مٹی کو ام الفضل کو دے دیا کہ اس کو ایک شیشے میں رکھ لینا اور دیکھتی رہنا، جب یہ سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا شہزادہ میدان کربلا کے اندر شہید ہو گیا۔ یہ حدیث شریف ہے جس کو میرے آقا نے امام علی مقام کے عالم بچپنا ہی میں یہ پیشین گوئی فرما دی۔ اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ 7 ہجری آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی جانب آپ نے کوچ فرمایا، اور یہ تقریباً 1 مہینے کے قریب کا یہ سفر تھا۔ آپ 2 محرم الحرام شریف کو اور سن 61 ہجری میں آپ میدان کربلا میں تشریف لے جا چکے تھے۔ 1 مہینے کا قریب یہ سفر تھا، چونکہ چاند کے حساب سے یہ آخری مہینہ تھا، اسلامی مہینے کا آخری مہینہ ذی الحجہ، اور محرم شریف سے اسلامی سال بدل جاتا ہے، ہجری بدل جاتی ہے۔ تو سن 7 ہجری اور 12واں مہینہ 3 ذی الحجہ کو ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے، اور امام علی مقام کوفہ سے مکہ مکرمہ سے کوفہ تشریف لے جا رہے تھے۔ 2 محرم الحرام کو امام علی مقام میدان کربلا میں حاضر ہو گئے، اور پورے راستے کے سفر میں
آپ کو افواہن یہ خبر ملی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. آپ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو راستہ میں کئی جگہ پڑاؤ ڈالا, کئی جگہ آپ نے قیام کیا, نمازوں کی غرض سے اور وضو کی غرض سے, کھانے پینے کی غرض سے. چونکہ پہلے کا حال یہ تھا اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جو ہے مہینوں سفر میں رہتے تھے, اور کھانا پینا سب ساتھ میں رہتا تھا, ساز و سامان جگہ جگہ رک کر کے اپنے خیموں کو نصب کر کے کھانا پینا بنا کے پکا کے کھا کے اس کے بعد پھر آگے کی تیاری کی جاتی تھی. امام علی مقام مکہ مکرمہ سے 3 ذی الحجہ کو امام علی مقام اپنے جانثار ساتھیوں کو, اہل بیت کو اور دیگر اپنے جانثار ساتھیوں کو لے کر کے آپ کوفہ کی جانب آپ نے کوچ فرمایا. راستہ میں ایک مقام آتا ہے جس کو تاریخ میں صفاح کے مقام نام سے جانا جاتا ہے. وہاں جب آپ پہنچے, وہاں پہنچنے کے بعد آپ کی فرزوق شاعر سے ملاقات ہوئی جو کوفہ کی جانب سے آ رہے تھے. انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دست بوسی قدم بوسی کی. امام علی مقام نے کوفہ کے حالات پوچھے. فرزوق شاعر نے کہا جو محب اہل بیت تھے, انہوں نے کہا حضور کوفہ والوں کی تلواریں تو یزید کے ساتھ ہیں لیکن دل آپ کے ساتھ ہیں. اتنا کہا اور روکنے کی بھی کوشش کی کہ آپ مت جائیے, حالات وہاں کے صحیح نہیں ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے مشورے کا شکریہ, لیکن اب میں چونکہ راہ خدا میں نکل چکا ہوں, اب میں واپس لوٹ کر کے نہیں جاؤں گا. ابھی اگر کوئی عالم دین کنڈا آ جائے, اگیا میں کوئی بددین یا بد مذہب یا کوئی بھی مخالف مسلک اعلی حضرت یہ کہے کہ اب اگر تمہارے مولانا آئے گولی چلا دیں گے, لاٹھی سے مار دیں گے, تو اگیا کے سنی کہیں گے نہیں, اب تو تقریر ہوگی. ابھی تک آنا مستحب تھا کہ کیا تھا ہمیں نہیں معلوم, اب تو تقریر کرانا فرض ہو گئی, مولانا کا آنا بھی فرض ہو گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو روکا گیا, سمجھایا گیا, لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صفا سے چلے, وہاں سے کوچ کیا, اور کوچ کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھے تو وہاں پر طلحہ بن عدی سے ملاقات ہوئی جو حاتم طائی کا پوتا ہے. طلحہ ابن عدی بن حاتم طائی محب اہل بیت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے بھی فرزوق شاعر کی طرح کوفہ کے حالات بتائے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حضور ایک کام کریے, آپ اس طریقے سے تنہا اپنے بچوں کو اور عورتوں کے ساتھ, بوڑھے اور بچوں کے ساتھ آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں, اس لیے کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں, کوئی بھروسہ نہیں, وہ بے وفائی میں مشہور ہیں, وہ عہد شکنی میں مشہور ہیں. لہذا حضور آپ قطعی کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیں, آپ ایک کام کریں میرے ساتھ چلیں میرے علاقے میں, اور میں آپ کو وہاں محفوظ جگہ لے جا کر اور عدی قبیلے کے 20,000 نوجوانوں کو ماں ساز و سامان اور تلوار اور ہتھیاروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک لشکر بھیج دوں گا. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے, ارشاد فرمایا آپ کا شکریہ, لیکن نہیں, چونکہ میں یہاں پر جو جا رہا ہوں کوفہ, وہ کوفہ والوں کے خط اور ان کے قاصد جو میرے پاس آئے ہیں انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے, اور مجھے یقین ہے میں جا رہا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بھی ایک نہ سنی, آگے بڑھتے چلے گئے, منزل طے ہوتی گئی, قافلہ چلتا گیا. ایک مقام آتا ہے جس کو مقام ثعلبہ کہا جاتا ہے, اور بھی بیچ میں آپ نے قیام کیا. مقام ثعلبہ پر جب پہنچے تو بکر اسعدی نامی شخص سے ملاقات ہوئی, وہ بھی کوفہ سے تشریف لا رہے تھے, محب اہل بیت تھے, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی یہی جو طلحہ ابن عدی اور فرزوق شاعر نے آپ کو سمجھایا اور پھر کوفہ کے حالات بتائے, اور کہا حضور آپ بالکل آگے مت جائیے, قادسیہ کے مقام پر عمر سعد نے ایک جو ہے لشکر کو وہاں پر ٹکا رکھا ہے آپ کی گرفتاری کے لیے, اور قادسیہ کے مقام ہی پر نہیں بلکہ مکہ مکرمہ سے کوفہ آنے والے جتنے بھی راستے تھے ہر راستوں پر سپاہی تعینات کر دیے گئے تھے.
چوکیاں ڈال دی گئی تھی. سپاہی جو زور آور اور طاقتور ہوشیار سپاہی تھے, ان کو کوفہ کے چاروں جانب جو راستے مکہ مکرمہ سے کوفہ آنے والے تھے, ان تمام راستوں پر عمر سعد نے, عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد کو بھیج کر اپنی چوکیاں تعینات کروا دی. جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے اپنے ایک قاصد کو خط لکھ کر کے بھیجا, جس کا نام تاریخ میں قیس بن مسحر آتا ہے. ان کو خط لکھ کر کے بھیجا. خط میں کیا لکھ کے بھیجا کہ ہم کوفہ آ رہے ہیں. جیسے آپ کے اگیا میں اگر کوئی مہمان آئے تو اونچا ہار پہنچ کے فون کیا, جنید بھائی ہم آ گئے, اونچا ہار پہنچ گئے ہیں, خبر دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ قریب آ گئے حضرت, اسٹیشن پہ لینے جانا ہے, تیاری کرنا ہے. اسی طریقے سے امام علی مقام نے اپنے قاصد کو بھیجا. جب وہ قاصد قادسیہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حسین بن امیر جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ایک فوجی دستے کو لے کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے اپنا جو ہے فوجی دستے کو وہاں ٹکائے ہوئے ہیں, حضرت قیس بن مسحر تشریف لے جاتے ہیں اور کسی سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں کیوں ٹکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ حسین ابن علی اور ان کے جانثار ساتھیوں اور ان کے قافلے کو گرفتار کرنے کے لیے رکے ہوئے ہیں. حسین بن امیر بدبخت کو معلوم چل گیا کہ یہ قیس بن مسحر یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد ہے. اس نے ان کو گرفتار کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں قیس بن مسحر پہنچتے ہیں. اس بدبخت نے کہا ہم تم کو چھوڑ دیں گے ایک شرط پر, چلو جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے یزید امیر المومنین کی حمد و ثنا کرو معاذ اللہ, اور حسین ابن علی کی مذمت کرو معاذ اللہ. قیس بن مسحر نے یہ شرط منظور کر لی. کہا چلو. اعلان ہو گیا پورے کوفہ کے اندر کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قاصد آیا ہے جو مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے معاذ اللہ بکواس کرے گا اور امیر المومنین یزید کی حمد و ثنا مدح سرائی کرے گا. تمام کے لوگ جمع ہو گئے, پورے کوفہ کے لوگ اکٹھا ہو گئے. اب قیس بن مسحر ہیں منبر پر کھڑے ہوئے. شرط یہ منظور کی تھی کہ امام علی مقام کی توہین کرے گا اور امیر المومنین یزید کی مدحت کرے گا, مدح و ثنا کرے گا, تعریف و توصیف کرے گا. لیکن حضرت قیس بن مسحر نے اس کا اپوزٹ کرا, اس کا الٹا کرا. آپ نے ایسی تعریف فرمائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یزید کی مذمت کی. اس بدبخت نے جب یہ سنا تو لے جا کر کے تیسرے محل کے تیسری منزل سے آپ کو نیچے گرا کے آپ کو شہید کیا. یہ سفر کی شہادت ہے قیس بن مسحر کی. ابھی کوئی خبر نہیں, کچھ پتا نہیں حضرت مسلم بن عقیل کی, لیکن تاریخ میں آیا کہ سفر کے راستوں میں افواہن تحقیقی طور پر امام علی مقام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے. افواہن معلوم چلا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے, لیکن جب کوفہ کے قریب آ گئے تب آپ کو معلوم چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ اب واپس جانا ممکن نہیں ہے. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا کے اندر 2 محرم الحرام شریف کو جب آپ پہنچے, 2 محرم الحرام شریف سے لے کر 7 محرم شریف تک خالی عمر سعد سے گفتگو ہوئی ہے. ذہن حاضر رہے, خالی گفتگو ہوئی ہے. کیا گفتگو ہوئی ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ مجھے اور یزید کو آمنے سامنے بیٹھا دو, میں اپنے معاملات اس سے طے کر لوں گا, تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ, یا میرا خط, میرا حکم نامہ, میرا قاصد یزید تک پہنچا دو, میں خط لکھ دیتا ہوں اور میرا اس کا معاملہ ہے, میں طے کر لوں گا, یا تم مجھے کسی محفوظ جگہ جانے دو, میں یہاں سے چلا جاتا ہوں.
میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، مجھے یہاں سے کسی محفوظ مقام پر جانے دو۔ مورخین تحریر فرماتے ہیں امام علی مقام 5 دن تک متواتر اسی پر گفتگو فرماتے رہے کہ کوئی صورتحال نکل آئے کہ جنگ نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ کہ امام علی مقام لڑنے گئے تھے، جنگ کرنے گئے تھے۔ سوچو مسلمانوں، جو جنگ کرنے جاتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے جاتا ہے، عورتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، لیکن یہ خارجی بدبخت امام علی مقام پر جنگ لڑنے کا الزام لگاتے ہیں، یہ بہتان باندھتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر جنگ لڑنے گئے تھے۔ 5 دن تک متواتر میرے آقا امام علی مقام عمر سعد ابن زیاد سے یہی فرماتے رہے، لیکن ان بدبختوں کا نظریہ یہ تھا کہ ایک کو ری کی حکومت کا لالچ دے کر کے یزید نے بھیجا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بچلے ہوتے ہیں اگر وہ اپنا مکاری پن، اپنی عیاری، چاپلوسی اگر بند کر دیں تو جو بڑوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے بند ہو جائے۔ لیکن مسئلہ کہاں پھنستا ہے؟ جہاں جہاں بیچ کے دلال اور دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو جاتے ہیں وہاں پر معاملات سلجھتے نہیں بلکہ الجھتے ہیں۔ یہی دونوں دلال تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے۔ مشیت یزدی، ہم اہل سنت تو اللہ کی حکمت اور اس کی مشیت مانتے ہیں، لیکن بات آ گئی تو کہنا پڑ رہا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد اور عمر سعد کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے امام علی مقام کو یزید کے آمنے سامنے کر دیا تو کچھ نہ کچھ راستہ نکل آئے گا، تو ہم کو جو لالچ ملا ہے حکومت کا اور تخت شاہی کا، گورنری کا، وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اور جتنے میدان کربلا کے اندر چاہے ابن زیاد ہو، عمر سعد ہو، یہ سب جانتے تھے کہ امام برحق امام علی مقام ہے، یہ سب جانتے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کوئی منکر نہیں تھا، سب جانتے تھے، صرف اور صرف لالچ نے ان کو اندھا کر دیا تھا۔ یہ عمر سعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، جو صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا بیٹا ہے، اس کو خوب معلوم تھا کہ امامت صرف اور صرف امام علی مقام کا حق ہے، وہی اس کے مستحق ہے۔ لیکن ایک دنیاوی لالچ نے، دنیاوی حرص و طمع نے ان کے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ 7 محرم الحرام شریف تک گفتگو ہوتی رہی۔ یزید نے خط لکھ کے بھیجا کہ جتنی جلدی ہو سکے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لو ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ تاریخ میں آیا، حکم نامہ ادھر سے آیا۔ 7 محرم الحرام شریف کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سعد کے پاس بھی تشریف لے جاتے تھے، اس کو بھی بلاتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب مقام ثعلبہ کے آگے حر ابن ریاحی سے ملاقات ہوئی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 150 سے زائد خطوط جو اپنے ساتھ میں لے کر کے مکہ مکرمہ سے آئے تھے، وہ تمام کے تمام خطوط زمین پر ڈھیری کر دیے اور ارشاد فرمایا دیکھ لو، میں خود نہیں آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، مجھے تخت شاہی پر بیٹھنے کا شوق نہیں ہے، یہ دیکھو سب کے نام بنام خط ہیں۔ حر ابن ریاحی نے ان تمام خطوط سے لا علمی ظاہر کی، اس کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کرنے کے لیے بھیجا تھا عمر سعد نے، لیکن حر ابن ریاحی مجبور تھے، نہ عمر سعد کی مخالفت کر سکتے تھے، اس کے ساتھ بغاوت کر سکتے تھے، نہ کھل کے امام علی مقام کا ساتھ دے سکتے تھے۔ انہوں نے بھی بہت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت امام علی مقام میدان کربلا سے اتنا قریب پہنچ چکے تھے کہ نہ آپ واپس آ سکتے ہیں، نہ کسی دوسرے مقام پر جا سکتے تھے۔ تمام کے تمام عمر سعد کے سپاہیوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا، جدھر بھی جائیں گے یا تو یزید کی بیعت کریں اور یا تو جنگ کریں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیوں حسینیوں جنگ کے لیے مجبور کیا گیا تھا، یہ ذہن میں رکھیے، جنگ کے لیے مجبور کیا گیا تھا،
امام علی مقام جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے. اگر جو جنگ کے ارادے سے جاتا ہے وہ عورتوں کو اور بچوں کو لے کے نہیں جاتا ہے, بوڑھوں کو لے کر نہیں جاتا ہے. کتنے لوگ تو یوں ہی امام علی مقام کے ساتھ چلے گئے کہ یہ امام برحق ہیں, اپنے مریدوں کے یہاں جا رہے ہیں, لہذا ان کے ساتھ جائیں گے, ان کی خدمت کریں گے, اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی. آج آپ کے گاؤں کے اندر شیر ہندوستان معصوم ملت تشریف لاتے ہیں, بہت سارے خادم ان کے ساتھ ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں کہ حضرت جا رہے ہیں, خدمت کریں گے, خدمت گزاری کریں گے, ثواب ملے گا, برکتیں ملیں گی, فیضان ملے گا. ہو بہو بیانی ہی اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے جو امام علی مقام کے ساتھ بوڑھے ضعیف چلے آئے تھے, بوڑھی ضعیف آئے چلی آئی تھی یہ سوچ کے کہ امام برحق ہے اور کوفہ جا رہے ہیں اپنے مریدوں کے یہاں, اپنے والد مولا کائنات کے حلقے میں اور اپنے والد کے مریدوں میں جا رہے ہیں, ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم کو اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی, ان کی خدمت گزاری کریں گے. جانثارانے اہل بیت میں جتنے بھی 72 نفوذ قدسیہ ہیں, کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہاں جا کر کے ہم جنگ لڑیں گے, وہاں جا کر کے تلوار چلائیں گے. لیکن یہ خارجی بدبخت ناہنجار امام علی مقام پر جنگ لڑنے کا الزام لگاتے ہیں, کتابوں میں لکھتے ہیں کہ تخت شاہی کے لالچ میں گئے تھے, معاذ اللہ, حکومت کے لالچ میں گئے تھے. ساری کائنات کے مالک و مختار کے نواسے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حر ابن ریحائی سے فرماتے ہیں دیکھو یہ خطوط فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں کے ہیں کہ نہیں, ان کے بلانے سے آیا ہوں میں, اور یہ تمام خطوط دیکھنے کے بعد کیا میرے اوپر فرض نہیں ہوتا ہے کہ میں ان کی دعوت پر لبیک کہوں اور ان کے پاس آؤں. حر ابن ریحائی نے لا علمی ظاہر کی, اور لا علمی ظاہر کرنے کے بعد عرض کیا حضور میں آپ کا غلام ہوں, خادم ہوں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے. آپ سے بھی حر ابن ریحائی سے بھی میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے کسی بھی طریقے سے یزید سے بات چیت کرا دو, میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں گا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن عمر سعد ابن زیاد کا اصرار یہی تھا یا تو بیعت کرو یا جنگ لڑو, اس کے علاوہ تیسرا کوئی آپشن نہیں تھا. اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر ابن ریحائی, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, آپ نے نیت باندھی اور حر ابن ریحائی سے پوچھا کیا نماز ساتھ میں پڑھے گا کہ الگ پڑھے گا. حر ابن ریحائی نے جب دیکھا امام برحق مصلی امامت پر کھڑے ہوئے ہیں, اس کو مسئلہ معلوم تھا کہ امام برحق ہیں, الگ نماز ہوگی نہیں. جیسے ہی رکوع میں جانے کے قریب ہوئے, حر ابن ریحائی نے امام علی مقام کے پیچھے نیت باندھ لی, نماز ظہر پڑھی, 10 بوسی قدم بوسی کے وہ چلا گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم الحرام شریف کو کربلا معلی میں پہنچ گئے, 2 محرم شریف کو. حر ابن ریحائی جو آپ کو گھیر کر کے لے کے گئے تھے, چونکہ پلاننگ یہ تھی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے قریب آ گئے تو حالات ایسے بنا دیے کہ اب یہاں سے یہ واپس نہ جانے پائیں, چونکہ جہاں تک وہ قاصد اور کوفہ سے آنے والے وہ جانثارانے اہل بیت محب اہل بیت جو مشورہ دے رہے تھے, روک رہے تھے, اگر امام علی مقام کو کوفہ کے حالات قطعی یقینی طور پر اگر وہاں سے معلوم ہو جاتے تو شاید کسی اور جگہ آپ تشریف لے جاتے, لیکن وہاں کوفہ کے قطعی یقینی طور پر کوئی حالات معلوم نہیں چلے. اور جب آپ ایسے مقام پر جا کے پہنچ گئے کہ جہاں سے واپس لوٹنا مشکل تھا, کوفہ سے آنے مکہ مکرمہ سے آنے والے ہر راستے پر ابن زیاد نے سپاہیوں کو بتا دیا, اب آپ باہر نہیں جا سکتے ہو. گفتگو فرمائی, بات چیت ہوئی, 5 دن تک بات چیت ہوتی رہی اسی پر کہ مجھے یا تو کہیں جانے دو یا یزید سے میری فیس ٹو فیس ڈائریکٹ بات کروا دو. لیکن دونوں عمر سعد ابن زیاد نے کہا یا تو بیعت لو یزید کی, جب آپ بیعت لے لو گے ہم یزید کو لکھ دیں گے کہ امام علی مقام نے بیعت لے لی ہے, لہذا یا تو یہ آپ کے پاس آپشن ہے یا تو ایک یہ ہے کہ آپ جنگ کریں. 22,000 کا لشکر جرار میدان کربلا میں اتار دیا گیا تھا, 22,000 کا لشکر جرار. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے مکہ سے اپنے قافلے کو لے کر کے 2 محرم الحرام شریف کو آپ نے کربلا معلی میں اپنے خیمے نصب فرما لیے, اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کے بعد میدان کربلا میں جانے کے بعد بھی عمر سعد سے گفتگو کی اسی پر، اس پر بھی کوئی صورتحال نہیں بنی۔ 7 محرم الحرام شریف کو عبید اللہ ابن زیاد کا حکم نامہ آ گیا عمر سعد کے پاس کہ یا تو بیعت لو یا تو ان کے اوپر جو ہے پانی بند کر دو۔ 7 محرم الحرام شریف کو پانی بند کر دیا گیا، جو کچھ بھی راستے کا ساز و سامان، کھانا دانا پانی تھا وہ تمام کا تمام ختم ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر آئے تھے کہ ابھی وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں پہنچنے کے بعد وہاں پر تو تمام لوگوں کھانے پینے کا ساز و سامان تو وہاں مہیا ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میدان کربلا جانے کے بعد، کوفہ جانے کے بعد ہمارے یہ حالات بن جائیں گے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کوفہ کے باہر میدان کربلا ہی تک رکھا، شہر میں تک آنے نہیں دیا، آپ کو شہر میں بھی نہیں آنے دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفت و شنید کی، بات چیت کی عمر سعد سے، وہ یہی کہتا رہا نہیں آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا جنگ کریے یا تو آپ یزید کو اپنا امیر المومنین مانیے اور اس کی خلافت۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بے وقوف، اگر مجھے یزید کو اپنا پیشوا اور امام بنانا ہوتا تو میں اپنے نانا کا گنبد خضرا چھوڑ کے آتا، مکہ مکرمہ چھوڑ کے آتا، خانہ کعبہ کی بہاریں، مینا و مزدلفہ کی بہاریں چھوڑ کر آتا، لہذا یزید کی بیعت سے میرا صاف انکار ہے۔ امام علی مقام وہ تمام خطوط لے جا کر ان یزیدیوں، ان کوفیوں کے سامنے جا کر کے لمبی چوڑی تقریر فرماتے ہیں، واعظ فرماتے ہیں، اور ایک ایک خط اٹھا کر کے بتاتے ہیں فلاں ابن فلاں دیکھ، انہی سپاہیوں کے اندر کھڑے ہوئے تھے وہ بدبخت جنہوں نے خطوط دے کر کے امام علی مقام کو بلایا تھا، ایک ایک کا خط نکال کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 دن تک سناتے رہے۔ دیکھ فلاں ابن فلاں یہ خط تیرا ہے کہ نہیں، تو نے یزید کے خلاف بغاوت اور یزید کے خلاف علم بلند کرنے کی قسمیں کھائی ہے کہ نہیں؟ لیکن کسی کے پاس امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا کوئی جواب نہیں تھا۔ 9 محرم الحرام شریف کو جب آخری حکم نامہ عمر سعد کا آیا کہ حسین ابن علی کیا کہتے ہو، کیا سوچ رہے ہو، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے۔ مہلت دے دی گئی۔ عمر سعد نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، یہ 1 رات کی مہلت مانگ رہے ہیں، ہمارے لیے اچھا ہے، یہ 1 رات انتظار کریں گے اور زیادہ بھوکے پیاسے ہو جائیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ 1 رات کی مہلت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ شاید جنگ سے ڈر گئے، موت سے ڈر گئے، یہ خارجی کتے لکھتے ہیں معاذ اللہ امام علی مقام جنگ کے وہ تخت شاہی اور حکومت کے لالچ میں گئے تھے۔ میرے آقا امام علی مقام نے جو 1 رات کا وقت عمر سعد سے مانگا تھا، جو 1 رات کی مہلت مانگی تھی، وہ کسی ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ کل 10 محرم الحرام شریف ہے اور آج 10ویں شب ہے۔ 9 محرم الحرام شریف کا دن گزار کے 9ویں شب کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کے لیے وہ 1 شب کی مہلت مانگی تھی۔ اور اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے تیسرے پہر میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا جاؤ بیٹا میدان کربلا کا جو ہے محاسبہ کر کے آؤ، دیکھ کر آؤ، نقشہ دیکھ کر آؤ، میدان کربلا کا ذرا جائزہ لے کر کے آؤ۔ حضرت علی اکبر جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں تشریف لے گئے، سارا نقشہ دیکھا، رات کا وقت تھا، دیکھ کر کے واپس آئے اور آنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کا جو نقشہ تھا وہ بتا دیا، ساتھ میں یہ بھی عرض کیا بابا جان میدان کربلا کے اندر میں نے دیکھا ایک کنارے پر ایک نقاب پوش خاتون ہے جو میدان کربلا کے ذرے اٹھا اٹھا کر اپنے دامن میں رکھ رہی ہے۔ امام علی مقام زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں بیٹا معلوم ہے تمہیں وہ کون ہے؟ وہ میری ماں خاتون جنت ہے جو سردار میدان کربلا کی جمع کر رہی ہے۔ ان کو معلوم ہے کل میرا شہزادہ یہاں پر شہید ہونے والا ہے، میرے شہزادہ کے نومو نازک جسم اطہر پر وہ کنکر نہ چم جائے، وہ میری والدہ خاتون جنت ہے جو ان کنکر اور پتھروں کو سمیٹ کر اپنے دامن میں سجا رہی ہے۔ امام علی مقام زاروں قطار رو رہے ہیں۔ صبح فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے،
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں بیٹا اذان کہو. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی. امام برحق نے اپنے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے تمام جانثاران اہل بیت نے آپ کے امام برحق کے پیچھے نماز فجر ادا فرمائی. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میرے آقا امام علی مقام نے ان 6 اور 7 دن کے اندر اپنے ساتھ آنے والے ان جانثار ساتھیوں کو یہ فرمایا تھا کہ یہاں تک میرا تم نے ساتھ دیا تمہارا بہت بہت شکریہ کہ میدان محشر میں اس کا اجر و ثواب میں اپنے نانا سے تمہیں دلاؤں گا. اب تم میں سے جس کو جانا ہے وہ یہاں سے واپس جا سکتا ہے. یزید کے معاملات میرے اور یزید کے معاملات ہیں. یزید اگر بیعت چاہتا ہے تو میری چاہتا ہے. یزید کی دشمنی ہے تو مجھ سے ہے, لہذا تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تم واپس جا سکتے ہو. اور اسی نمی 10ویں شب 9 محرم الحرام شریف کو 10ویں شب کو بھی میرے آقا امام علی مقام اپنے جانثار اہل بیت اطہار کے جانثار ان ساتھیوں کے خیمے میں جاتے ہیں, چراغ بجھا دیتے ہیں اور بجھانے کے بعد کہتے ہیں تم میں سے جس کسی کو بھی اگر جانا ہے تو جا سکتا ہے. اس لیے یہاں تک کہ تم نے میرا ساتھ دیا کل میدان محشر میں میں اپنے نانا جان سے یہاں تک ساتھ دینے کے عوض میں تمہیں جنت دلاؤں گا, آگے کوثر دلاؤں گا. لیکن والد حسین وہ لوگ تھے امام علی مقام کے ساتھ آنے والے, انہوں نے جب دیکھا چراغ بجھ گیا اور چراغ امام علی مقام نے روشن کیا تو کیا دیکھتے ہیں جتنے لوگ خیمے کے اندر بیٹھے تھے سب کے سب بیٹھے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا میں نے تم سے جانے کے لیے کہا تھا. تمام لوگوں نے کہا حضور آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے قدموں پر آپ کے نانا مصطفیٰ جان احمد کے دین پاک پر اپنی جان کو قربان کرنے آئے ہیں. وہ اور لوگ ہوں گے جو موت کے ڈر سے بھاگنے والے لوگ ہوں گے, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم تو آپ کے قدموں پر اپنی جانیں قربان کریں گے. سب کے سب بیٹھے رہے. یہ جانثار ساتھی ہیں اور جو ساتھی ہیں سبحان اللہ ان کا بھی کوئی جواب نہیں اور جس کے ساتھی ہیں اس کا بھی کوئی جواب نہیں. جب قوم کا قائد رہنما پیشوا جیسا ہوتا ہے اس کی رعایا کا اثر بھی اس پہ ویسا ہوتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری اور دیانتداری, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق پرستی, اس کا اثر ان کی رعایا ان کے ماننے والوں پر بھی تھا. اور یزید بدبخت, اگر یزید کی چیلوں اور سپاہیوں اور طرفداروں میں سے اگر لالچ کا جال ہٹا دیا جائے ایک بھی یزید کا ساتھی تمہیں نہیں ملے گا. جتنے یزیدی سے سب بدبختوں نے نوٹوں کے لالچ میں, چند ٹکوں کے لالچ میں اپنا ایمان بیچا ہے. حقیقت سے سب واقف تھے, چند ٹکوں کے خاطر. امام علی مقام کے جانثار ساتھیوں نے کہا حضور اگر آپ چلے گئے تو کل میدان محشر میں آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے, ہم جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. لہذا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانثار ساتھیوں کے لیے دعا فرمائی. اس کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی سپاہیوں کی طرف رخ کر کے ایک لمبی چوڑی طویل خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, تقریر فرماتے ہیں اور اس تقریر کے اندر اپنے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں. میں وہ ہوں جو اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوش پاک پر سواری کرتا تھا. وہ تمام حدیثیں امام علی مقام نے ان یزیدیوں کے سامنے دہرائی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ڈر گئے تھے, اس لیے نہیں کہ خوف تھا, اس لیے کہ کل میدان محشر میں کوئی بدبخت یزیدی یہ نہ کہے کہ ہم کو یہ معلوم نہیں تھا, ہم کو یہ پتہ نہیں تھا, امام علی مقام کے فضائل و مناقب ہم کو معلوم نہیں تھے. خود اپنی زبان سے ارشاد فرمائے میں وہ حسین ہوں جس کے لیے میرے نانا نے اپنے سجدے کو طول دے دیا تھا, اپنے خطبے کو موقوف کر دیا تھا. میں وہ حسین ہوں جانتے ہو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا میں نواسا ہوں, شہزادہ ہوں, بیٹا ہوں, جس کی محبت کو تمہارے نبی نے اپنی محبت ارشاد فرمایا. آج تم اس کے خون کے پیاسے ہو.
کل میدان محشر میں میرے خون کا حساب تم سے لیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ ان بدبختوں کے آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن چکی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ عمر سعد نے دیکھا امام علی مقام کی تقریر سے سارے یزیدیوں پر سناٹا چھایا ہوا ہے، سب خاموش ہیں، سناٹا ہے۔ تو عمر سعد نے آواز دیا کہ حسین ابن علی بیعت کے لیے تیار ہو یا جنگ کرو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر سے کسی یزیدی کوفی پر کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن ایک ذات ہے جو یزیدیوں کے لشکر میں کھڑی ہوئی ہے اور کپکپا رہی ہے، پسینہ پسینہ ہے۔ عمر سعد نے دیکھا، کہا اے حر ابن ریاحی، تم تو اتنے بہادر ہو، آج کپکپا کیوں رہے ہو؟ آج خوف و ہراس میں کیوں ہو؟ پسینہ پسینہ کیوں ہو؟ حر ابن ریاحی نے جواب دیا، میرے ایک سائٹ میں جنت ہے اور ایک سائٹ میں جہنم ہے، میں جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے حر ابن ریاحی پہ اثر پڑا۔ محب اہل بیت تو پہلے ہی سے تھے، لیکن یزید کے تنخواہ دار ملازم تھے، سپاہی تھے، اس مجبوری کے سبب کھل کے یزید کی بغاوت نہ کر سکے تھے۔ لیکن جب امام علی مقام کی تقریر سنی، مجدہ جافزہ سنا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے، مسلم بن عقیل کی شہادت معاف ہے، ان کے دونوں بچوں کی شہادت معاف ہے، قیس بن مسار کی شہادت معاف ہے، مکہ مکرمہ سے لے کر کوفہ تک جو بھی ہمارے اوپر ظلم و تشدد ہوئے سب معاف ہے، آ جاؤ ابھی بھی دامن مصطفیٰ میں، سب معاف کر دیا جائے گا۔ جب حر نے دیکھا کہ یہاں تو جنت مفت میں بٹ رہی ہے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، امام علی مقام کے قدموں پہ آ کے گر گئے، عرض کیا حضور معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو گھیر کر کوفہ لے کے آیا، مجھے معلوم نہیں تھا یہ بدبخت آپ کے خون کے پیاسے ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یزید کے چند ٹکوں کے لالچ میں اس حد تک گزر چکے ہیں، لہذا حضور مجھے معاف فرما دو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حضور میرا نام حر ہے۔ ارشاد فرمایا، جا حر، تو جنت سے آزاد ہے، جہنم سے آزاد ہے، تو جنتی ہو گیا۔ امام علی مقام نے جنت کی بشارت حر کو دی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی میدان کارزار میں جانے کی۔ حر ابن ریاحی نے کہا حضور اب گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا، اب آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر کے ہی نیچے اتروں گا۔ حر ابن ریاحی ہیں، اپنے گھوڑے کو گھماتے ہیں اور یزیدی لشکر کی طرف آپ روانہ ہو گئے، اور حر ابن ریاحی نے یزیدی لشکر کو للکارا، آواز دی، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ سالم نام کا بدبخت عبید اللہ ابن زیاد کا غلام تھا، آپ کے مقابلے میں آیا۔ حر ابن ریاحی نے فرمایا کہ میں تجھ سے مقابلہ نہیں کروں گا، جا اپنے باپ عمر سعد سے بول کہ وہ مقابلہ کرے، میں بچوں سے مقابلہ نہیں کرتا، عمر سعد کو بول وہ مقابلے میں آئے۔ سالم بدبخت نے حضرت حر ابن ریاحی پر ایک تیر کا وار کیا، آپ کے کان کے نیچے سے تیر نکلا۔ اس کے بعد حر ابن ریاحی نے تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ بدبخت کے دو ٹکڑے ہو گئے، زمین پہ تڑپنے لگا، بلکنے لگا۔ اس کے بعد حر ابن ریاحی پھر صدا لگانے لگے، ہے کوئی جو مقابلے میں آئے؟ وہ چند ٹکوں پر بکنے والے دوگلے بدبخت، ان کے اندر کہاں ہمت جو حر ابن ریاحی کا مقابلہ کرتے، کسی کی ہمت نہیں۔ حر ابن ریاحی نے دیکھا کہ جب اب کوئی نہیں آ رہا ہے مقابلے میں، تو خود گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر یزید میں گھس گئے۔ جب لشکر یزید میں گھسے تو لشکری یزید کے تمام لشکری دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگنے لگے، کتنے تو صرف بھگدڑ میں مارے گئے، جن کے اوپر تلوار کا ایک بھی وار نہیں چلا بھگدڑ میں مارے گئے۔ اس کے بعد حر ابن ریاحی واپس ریٹرن اپنی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک چکر لگاتے لشکر اعداء میں گھس کے 10 20 25 50 کو تحت تیک کر کے پھر باہر آ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کوئی مقابلے میں آئے۔ اپنی عادت کے مطابق بدبخت عمر سعد نے کہا اگر اسی طریقے سے حر ابن ریاحی سے اگر تم مقابلہ کرتے رہے، لڑتے رہے،
تو قیامت آ جائے گی، حر ابن ریاحی کو کوئی قتل نہیں کر پائے گا، لہذا تمام لوگ گھیراؤ کر لو، گھیر لو۔ چاروں طرف سے حر ابن ریاحی کو گھیر لیا گیا، اور حضرت حر ابن ریاحی کو گھیر کر چاروں طرف سے تیروں اور تلواروں کی بارشیں ہونے لگی۔ حضرت حر ابن ریاحی تمام یزیدی بھیڑیوں کے بیچ میں آپ پھنس جاتے ہیں، اور آپ جب گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں تو ایک بخت یزیدی بخت آتا ہے، اور آنے کے بعد حر ابن ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تلوار کے ایک وار سے قلم کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر سعد نے آواز دی، اے حسین ابن علی، اپنے نئے غلام کی لاش کو اٹھا کر کے لے کر کے جاؤ۔ امام علی مقام تشریف لاتے ہیں، حر ابن ریاحی کی لاش کو اٹھا کر خیمے میں لے کر کے جاتے ہیں۔ حضرت حر ابن ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بہت سارے جانثاران اہل بیت یک بعد دیگرے تشریف لاتے رہے۔ حضرت طلحہ تشریف لائے، حضرت ابو بکر تشریف لائے، حضرت عبداللہ ابن حسن تشریف لائے، حضرت حسن ابن حسن تشریف لائے، حضرت زید بن حسن تشریف لائے۔ یہ تمام کے لوگ آتے رہے اور یک بعد دیگرے شہید ہوتے رہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کی لاش اٹھا کر کے خیمے میں لے کر کے آتے رہے۔ 10 محرم الحرام شریف ہے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں کو دھو رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے اندر اب چند نفوس قدسیہ بچے ہیں، جو ابھی جن میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک شخص ہے تاریخ میں جن کا نام وہب بن عبداللہ کلبی کے نام سے مورخین تحریر فرماتے ہیں۔ آپ کی بوڑھی ماں بھی اس سفر کے اندر ساتھ میں ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ بھی اس سفر کے ساتھ میں ہے۔ ابھی صرف 15 دن ہوئے ہیں ان کی شادی کو ہوئے آپ کی والدہ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے پاس آتی ہیں، اور آنے کے بعد فرماتی ہیں، بیٹا مجھے معلوم ہے تو میری بڑھاپے کی لاٹھی ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن آج امام علی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جس مصیبت کا وقت آیا ہے، ایسے مصیبت کے وقت میں میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میں تمہارا جو ہے میری ایک تمنا اور آرزو ہے، اگر میرا تو وفادار بیٹا ہے تو میری اس آرزو کو پورا کر دے، میری اس تمنا کو پورا کر دے۔ وہب بن عبداللہ کلبی پوچھتے ہیں، مائی جان تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری آرزو کیا ہے؟ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی والدہ بوڑھی مائی کہتی ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ تو اپنی جان کو امام علی مقام کے قدموں پہ قربان کر دے، تاکہ کل میدان محشر میں میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ وہب بن عبداللہ کلبی نے اتنا سنا اور سننے کے بعد عرض کرتے ہیں، اما جان اگر آپ کی یہی تمنا ہے تو چلو مجھے امام کی بارگاہ میں لے چلو، اور امام برحق سے مجھے میدان کارزار لے جانے کی اجازت دلوا دو۔ بوڑھی ماں نے اپنے شہزادے وہب بن عبداللہ کلبی کا ہاتھ پکڑا اور امام علی مقام کی خدمت میں جا کر کے پیش کر دیا، حضور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دے، تاکہ میں بھی ایک شہید کی ماں کہلانے کی حقدار ہو جاؤں۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، اے اہلیہ محترمہ، اے میری شریک حیات، مجھے معلوم ہے تمہارے جذباتوں کی مجھے قدر ہے، تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے گھر وال کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کا پیار چھوڑ کر تم میرے ساتھ میں آئی ہو، لیکن تم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کون سا مصیبت کا وقت ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی میدان کارزار میں جا کر کے ناموس رسالت کے لیے، تحفظ اسلام اور اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دوں۔ کیا تم میدان کربلا میں جانے کی مجھے اجازت دیتی ہو؟ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں، حضور میرے شوہر، میرے سر کے تاج، آپ کو میں اجازت دیتی ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی سن لیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر جو ہے جہاد کو حرام قرار نہ دیا ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ جاتی اور شانہ بشانہ لڑتی اور بتا دیتی ان یزیدی کتوں کو کہ یزید کی خلافت کے بغاوت میں صرف حسینی جانشین مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی شریک حیات عرض کرتی ہیں، حضور مجھے امام پاک کی بارگاہ میں لے چلو۔ حاضر ہوتی ہیں، ارشاد فرماتی، حضور میں ان کا مہر معاف نہیں کروں گی جب تک یہ میری ایک شرط نہ مان لیں۔ کہا کیا شرط ہے؟
کہا حضور آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ شہید جب قتل کیا جاتا ہے تو خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا بے شک میرے نانا کی یہ حدیث حق ہے، سچ ہے۔ کہا حضور پھر جنت میں شہیدوں کو حوریں بھی ملیں گی؟ یہ بھی آپ کے نانا کی حدیث ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہ بھی میرے نانا جان کی حدیث ہے، حق ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی زوجہ محترمہ عرض کرتی ہیں حضور میں ایک شرط پر اپنا مہر معاف کروں گی۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا جنت میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اگر یہ میری شرط مانے مہر معاف ہے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے ارشاد فرمایا تمہاری شرط مجھے منظور ہے، مہر معاف کیا۔ امام علی مقام سے اجازت لی، اپنی ماں کے قدم چومے، ہاتھوں کا بوسہ لیا، سر پہ ہاتھ رکھا، امام علی مقام سے اجازت لے کے میدان کارزار میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اور جب جام شہادت نوش فرمانے لگے تو عمر صاحب نے پکارا کہ وہب بن عبداللہ کلبی کی لاش کو اٹھا کر کے لے جاؤ امام علی مقام۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہب بن عبداللہ کلبی شہید ہو چکے ہیں، ادھر آپ کے کٹے ہوئے سر کو امام علی مقام خیمے میں اٹھا کر کے لاتے ہیں، اور آپ کی بوڑھی والدہ کے آغوش میں، آپ کی جھولی میں اس شہزادے کا سر ڈال دیتی ہیں۔ اس شہزادے کے کٹے ہوئے سر کو جب آپ کی اہلیہ محترمہ نے دیکھا تو ایک چیخ ماری، اور وہیں پر ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ اپنے شوہر حضرت وہب بن عبداللہ کلبی سے امام برحق کی بارگاہ میں یہ وعدہ ہو چکی تھی کہ حضور جو جنت میں حور ملے گی شہید کو، آپ نے فرمایا کہاں ملے گی؟ ارشاد فرمایا کہ حضور وہ جنت کی حور میں بننا چاہتی ہوں۔ امام برحق نے ارشاد فرمایا بالکل تم کو جنت کی حور بنا دیا جائے گا۔ یہ مقام تھا وہب بن عبداللہ کلبی کی زوجہ محترمہ کا کہ وہب بن عبداللہ کلبی کی شہادت ہوتی ہے، اور ان کی شہادت کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں ان کی اہلیہ بھی امام برحق کے خادم حضور وہب بن عبداللہ کلبی کے ساتھ جنت الفردوس میں ساتھ چلی جاتی ہے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے بعد بھی ایک کے بعد دیگرے جانثاران اہل بیت مسلم اور سجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے رہے، اور دیگر آتے رہے، شہید ہوتے رہے، اپنی جانوں کو امام برحق کے قدموں پر قربان کرتے رہے۔ اب جب حضرت امام برحق وہب بن عبداللہ کلبی کی شہادت کے بعد خیمے میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت زینب آپ کی بہن، مولا علی کی شہزادی، خاتون جنت کی لخت جگر، اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کر رہی ہیں، سرما لگا رہی ہیں، خوشبو لگا رہی ہیں۔ امام علی مقام نے جب یہ تیاری دیکھی پوچھا بہن زینب کیا کر رہی ہو؟ کہا بھائی جان ہم نے اپنے نانا کی حدیث سنی ہے کہ الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یہ مصیبت کا وقت ہے، لہذا اس سے بڑی مصیبت کب آئے گی؟ اور کہا ایک بات یاد رکھیے میدان کربلا کا جو ظلم ہے وہ نہ میدان کربلا سے پہلے کبھی تاریخ میں ملتا ہے، اور نہ میدان کربلا کے بعد قیامت تک ایسا ظلم ملے گا۔ تیاری دیکھی، ارشاد فرمایا نہیں میں تم کو بے اولاد اور تمہاری گود سونی ہوتے نہیں دیکھ سکتا بہن زینب، میں اجازت نہیں دوں گا۔ بہت اصرار کیا، بہت ضد کی۔ امام برحق امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دی۔ حضرت زینب خوش ہو جاتی ہیں اور محمد خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت زینب دونوں شہزادوں کو تیار کرتی ہیں، اور تیار کرنے کے بعد سامنے کھڑا کرتی ہیں اور ارشاد فرماتی آؤ شہزادوں میرے سینے سے چپٹ جاؤ، آخری بار جب میدان کارزار میں جانا امر صاحب پوچھے گا تو ہرگز یہ نہیں بتانا کہ ہم زینب کے شہزادے ہیں، بلکہ یہ کہنا ہم امام علی مقام کے غلام ہے۔ دونوں شہزادے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے میدان کارزار کے اندر ہیں، امام برحق کے بھانجے ہیں، زینب کے شہزادے ہیں، خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، چمنستان رسالت کے مہکتے ہوئے دو پھول چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر، چھوٹے چھوٹے نیزے لے کر امر ساتھ کو للکارتے ہیں، اے امر ساتھ، اے بدبخت، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو آ علی کے لالوں کا مقام لے کر، علی کے
بچہ جان کر کے، چھوٹے چھوٹے بچے جان کر کوئی بھی یزیدی مقابلے میں نہیں آتا۔ دونوں شہزادوں نے کیا کیا، اپنی چھوٹی چھوٹی تلواریں لی اور لشکر اعظم میں گھس گئے۔ قریب تھا کہ عمل ساتھ کا سر قلم کر دیتے، لیکن مسلمانوں کیا دیکھتے ہیں، اسی تمام یزیدیوں کے بیچ میں یہ دونوں شہزادے پھنس جاتے ہیں۔ چاروں طرف سے گھوڑوں اور تلواروں سے جو ہے حملہ ہونے لگا۔ دونوں شہزادے تمام یزیدیوں کے بیچ میں، یزیدیوں کے گھیراؤ میں پھنس گئے۔ کافی لوگوں کو آپ دونوں شہزادوں نے، محمد نے تحت دیکھ کیا، اور تحت دیکھ کرنے کے بعد یہ یزیدیوں کے بیچ میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ عمر صاحب نے آواز دی، اے حسین ابن علی، اپنے نواسوں کی لاش کو اٹھا کر کے لے جاؤ۔ حضرت زینب کے کانوں میں جب یہ آواز گئی، اپنی پیشانی کو بارگاہ رب العزت میں جھکا دیا اور عرض کرنے لگی، مولا یہ میری زندگی کی تھوڑی بڑی کمائی تھی، تھوڑی بڑی پونجی تھی، میں نے اپنے نانا جان کے دین پاک میں قربان کر دیا۔ مولا میری یہ مختصر سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ تمام خیمے کے لوگ ہزاروں قطار بولے تھے، امام علی مقام تشریف لائے اور اولاد محمد کی لاشوں کو اپنی جھولی میں بٹورتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، خیمے میں لے کر کے آتے ہیں۔ اب جیسے ہی خیمے میں لے کے آتے ہیں، حضرت زینب اپنے شہزادوں کے سروں کو لے کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، بارگاہ رب العزت عرض کرتی ہے، مولا یہ میرے شہزادے ہیں، میرے ناطے جگر نور ہیں، میں نے ان کی قربانی آج تیرے محبوب کے دین پاک پر دی ہے، میں اس کا بدلہ اور اس کا اجر چاہتی ہوں۔ کل میدان محشر میں ان شہزادوں کی قربانی کا بدلہ نانا کی امت کی بخشش چاہتی ہوں، نانا کی امت کی بخشش چاہتی ہوں کل میدان محشر میں۔ وہابیوں کے ساتھ چائے پینے والے حرامیوں، دیکھو یہ ناموس رسالت عطرت پیغمبر کی شہزادی ہے، تو جیسے کمینوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں شہزادوں کو دے دے کر، اب بھی اگر کوئی سور کسی وہابی کے ساتھ چائے پیے تو اس سے بڑا کوئی سور نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی حرامی نہیں ہے۔ یہ شہزادے ہیں، تمہارے ہمارے گدھوڑوں کے لیے ایک سجدہ مسجد میں نہیں کرتے ہو، اور ہمارے جیسے گندھوڑوں کے لیے بارگاہ مولا میں ہاتھ اٹھا دیا، مولا میرے نانا جان کی امت کو بخش دے، میرے نانا جان کی امت کو بخش دے۔ یہ شہزادوں کی قربانی کا بدلہ میں اپنے نانا جان کی امت کی بخشش چاہتی ہوں۔ دونوں شہزادوں کی قربانی کر کے خیمے میں امام علی مقام دونوں شہزادوں کے لاشوں کو لے کے آتے ہیں۔ لے کے آنے کے بعد اور اس کے بعد حضرت زینب ہیں، ماں کے دل سے پوچھو مسلمانوں کہ جب دونوں شہزادوں کی قربانی ہوئی تو اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ دونوں شہزادوں کی لاش کو اٹھا کے لائے، تدفین کی، تدفین کرنے کے بعد امام برحق امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عباس علمبردار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، مولا کائنات کے شہزادے ہیں۔ مسلمانوں، دین ان شہزادوں کی زندگیوں سے زندہ ہے، ان کی شہادت سے زندہ ہے، ان کی قربانی سے دین زندہ ہے، اور یہ کہہ لو کہ دین انہی شہزادوں کا نام ہے، دین انہی خاتون جنت کے لخت جگر کا نام دین ہے۔ اسی لیے غریب نواز فرماتے ہیں، حقا کے بنا لا الہ حضرت حسین، حسین خالی حسین ہی نہیں، دین کی بنیاد حسین ہے، کلمے کی شہادت حسین ہے، دین کی حقانیت حسین ہے۔ دونوں شہزادوں کی شہادت کے بعد عباس علمبردار ہیں، نیزے کو اٹھائے ہیں، مشکیزے کو اپنے کندھے پہ ڈالے ہیں۔ امام برحق نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی جان بہت ہو گیا ہے، سکینہ بار بار پانی کے لیے کہتی ہے، بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بچے پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں، اب ان کی پیاس دیکھی نہیں جاتی ہے۔ امام برحق فرماتے ہیں میرے بھائی تم اگر چلے جاؤ گے تو مجھے سہارا کون دے گا، مجھے دلاسا کون دے گا؟ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ مجھے تم پر اعتماد ہے، تم پہ بھروسہ ہے،
اور یہ میرے لشکر کا جو علم ہے اس کو کون سنبھالے گا؟ حضرت عباس علمبردار عرض کرتے بھائی جان اب تو لشکر ہی نہیں رہا، اب تو لشکر کے سپاہی نہیں رہے، سارے لوگ تو شہید ہو گئے، اب اس علم کا اس پرچم کا کیا کریں گے اٹھا کے؟ سب کچھ تو لٹ چکا، ختم ہو چکا، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ لہذا حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات کی طرف اپنے گھوڑے کا رخ کرتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور نہر فرات پر تشریف لے گئے۔ بجلی کی مانند تاریخ میں فرمایا گیا گھوڑا چل رہا تھا اور یزیدیوں کو کاٹتے ہوئے تہہ تیغ کرتے ہوئے آپ تشریف لے گئے، روکنے کی آپ کو بہت کوشش کی ظالموں نے، بدبختوں نے، لیکن حضرت عباس علمبردار نہر فرات کے کنارے جاتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرا، گھوڑے کی لگام کو ڈھیلا کیا تاکہ گھوڑا بھی پانی پی لے، لیکن مسلمانوں وہ گھوڑا بھلے ہی جانور تھا، حیوان تھا، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ پانی کے قریب منہ کیا، اس کے اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، حضرت اونو محمد کی پیاس یاد آ گئی، شہربانوں کی پیاس یاد آ گئی، حضرت زینب کی پیاس یاد آ گئی۔ گھوڑے نے بھی اپنے منہ کو اوپر کر لیا۔ حضرت عباس علمبردار کو نہر فرات سے جب پانی کا مشکیزہ لاتے ہوئے دیکھا تو عمر سعد نے پکارا اور پکار کر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ایک بھی پانی کا قطرہ امام علی مقام کے خیمے میں نہ جانے پائے، ایک بھی پانی کا قطرہ اگر امام علی مقام کے خیمے میں چلا گیا تو یہ جنگ لڑنا اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ یہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں اور تم نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد تم نے ان کے جوہر دیکھے ہیں، ان کے تلوار کی کاٹ دیکھی ہے، اور اگر ان کے حلق کے نیچے اگر ایک قطرہ بھی پانی چلا گیا تو ان سے جنگ لڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تمام کے تمام یزید رہے ہیں۔ عباس علمبردار اپنے مشکیزے کو اپنے کاندھے پر ٹانگے ہوئے اور تلوار لہراتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ دے کر کے اپنے خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم ہے اور ایک ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے اور آپ کے کاندھوں پر مشکیزہ ٹنگا ہوا ہے۔ عباس علمبردار نہر فرات سے گزرنے لگے، خیمے کی جانب چلے جا رہے ہیں یزیدیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، لیکن مسلمانوں ایک بدبخت نے حضرت عباس علمبردار کی طرف ایک تیر چلایا جو مشکیزے کو چھیڑتا ہوا حضرت عباس علمبردار کے سینے میں جا کر کے بے بس ہو جاتا ہے، سارا پانی وہاں گر جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام یزیدیوں نے گھیر لیا، لیکن پھر بھی حضرت عباس علمبردار ان یزیدیوں کو تہہ تیغ کر رہے ہیں، تلوار سے کاٹتے جا رہے ہیں۔ ایک بدبخت نے آپ کے داہنے بازو پر تلوار کا ایک وار کیا، آپ کا داہنا بازو کٹ جاتا ہے۔ مشکیزہ جو پانی کا بھرا ہوا ہے آپ اپنے بائیں بازو پہ ٹانگ لیتے ہیں، لیکن ایک ناوکار نے تیر کا وار کیا جو مشکیزے کو چھیدتا ہوا آپ کے سینے پر بے بس ہو جاتا ہے، سارا پانی وہیں بہہ جاتا ہے اور بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر اور آپ کی لاش مبارک پر گھوڑوں کو دوڑانا شروع کر دیا۔ گھوڑوں کو پیچھے سے اٹھاتے تھے اور آگے کے قدم گھوڑوں کے اٹھتے تھے اور حضرت عباس علمبردار کے جسم اطہر پر گرتے تھے۔ اسی طریقے سے چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھوڑوں کو آگے سے اٹھاتے تھے، پیچھے سے دبا کے آگے سے اٹھاتے تھے، گھوڑوں کے دونوں پیر اوپر اٹھتے تھے اور حضرت عباس علمبردار کے جسم اطہر پر گرتے تھے۔ عمر سعد پکار اٹھا، اے حسین ابن علی اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کر کے لے جاؤ۔ امام علی مقام تشریف لاتے ہیں، ابھی آپ کو ہوش ہے، ابھی تھوڑی سی جان باقی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عباس علمبردار عرض کرتے ہیں بھائی جان حضرت سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں انہیں پانی نہیں پلا سکا۔ حضرت زینب سے معافی مانگ لینا میری طرف سے کہ مجھے معاف کر دے، میں انہیں پانی نہیں پلا سکا۔ حضرت شاہرانوں سے کہہ دینا، حضرت علی اصغر سے کہہ دینا، حضرت قاسم سے کہہ دینا، حضرت علی اکبر سے معافی مانگ لینا کہ مجھے معاف کر دے، میں انہیں پانی نہیں پلا سکا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ امام برحق ان کے لاش مبارک کو اٹھا کر کے اور خیمے کے اندر لے کر کے آتے ہیں، ان کی تکفین و تجہیز و تکفین ہوتی ہے، آپ کو قبر انور میں آپ کی تکفین کرتے ہیں اور تکفین کرنے کے بعد امام برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیمے میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت شہروانوں جو آپ کی شریک حیات ہیں، جو آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، حضرت علی اصغر کی والدہ ہیں، حضرت علی اکبر کی والدہ
اپنے ننھے سے علی اصغر کو اپنی گود میں لیے ہوئے امام برحق کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے ہوئے عرض کرتی ہے حضور یہ دیکھو پیاس کی شدت سے نڈھال ہوا ہے، دودھ بھی ختم ہو چکا ہے، پانی بھی ختم ہو چکا ہے، اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ چند سانسوں کا مہمان ہے، میری گزارش یہ ہے کہ اس شہزادے کو لے جا کر کے یزیدیوں کے روبرو لے جا کر کے کھڑے ہو جاؤ، ہو سکتا ہے یزیدیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی اولاد ہوگی، صاحب اولاد ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی صاحب اولاد کو ترس آ جائے، رحم آ جائے اور اس کے حلق میں پانی کے 2 بوند، پانی کے 2 قطرے ٹپکا دے، ہو سکتا ہے پانی کے 2 قطروں سے اس یتیم کی، اس بے سہارا کی جان بچ جائے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا آپ کہتی ہو تو ٹھیک ہے لیکن مجھے ان بدبختوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان سے مجھے کوئی امید نہیں ہے، لیکن بار بار حضرت زینب کے اسرار سے، حضرت شہروانوں کے کہنے سے آپ نے اپنے شہزادے علی اصغر کو اپنے دامن میں لیا، اپنی گود میں لے کر کے یزیدیوں کے مقابلے میں چلے گئے اور ارشاد فرماتے ہیں اے عمر صاحب دیکھ میں اپنے شہزادے کو لے کے آیا ہوں، دیکھ میں اپنے لخت جگر کو لے کے آیا ہوں، میں اپنے نور نظر کو لے کے آیا ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، چند مہینوں کا شہزادہ ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ یزید کس کا نام ہے، اس کو نہیں معلوم ہے خلافت کس کو کہتے ہیں، اس کو نہیں معلوم ہے بغاوت کس شہ کا نام ہے، اس کو نہیں معلوم ہے عقیدت و محبت عداوت و دشمنی کیا ہوتی ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر مجرم ہوں تمہاری نظروں میں تو وہ میں مجرم ہوں، اگر کسی کوئی گناہ میرا ہے تمہاری نظر میں تو وہ میرا گناہ ہے، تم مجھے پانی نہ دو، تم مجھے کھانا نہ دو، تم مجھے پانی نہ دو، لیکن میرے اس بچے شہزادے علی اصغر کی زبان پیاس کی شدت سے لڑکھڑا رہی ہے، کانٹا بن چکی ہے، آپ اب چند قطرے اس شہزادے کے منہ میں ڈال دو، کل میدان محشر میں ہم تمہیں آگے آگے کوثر پلائیں گے، نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ لیکن مسلمانوں ان نابکار یزیدیوں کو حضرت امام علی مقام کی اس تقریر سے ان کے جو ہے بد فطرت کوفیوں کے اوپر ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑا، لہذا امام علی مقام پانی مانگ رہے تھے، انہوں نے پانی دینے کے بجائے ایک بدبخت نے تیر کا ایک وار کیا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقوم میں پیوست ہو گیا، وہ جو علی اصغر امام علی مقام کے ہاتھوں میں تھا، گود میں شہزادہ تھا، آپ کے حلقوم میں وہ تیر پیوست ہوتا ہوا آپ کے زانوے پاک میں پیوست ہو جاتا ہے۔ امام برحق نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہزادے کے حلق سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ نکل آیا، اپنے ہاتھوں میں اپنے خون کو لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے کہا نا نا یہ خون ہماری طرف امام برحق نہیں پھینکنا، اگر یہ خون آسمان کی طرف پھینک دیا گیا قیامت تک آسمان سے بارش نہیں ہوگی۔ امام برحق نے چاہا شہزادے کے خون کو زمین پر ڈال دیا جائے، زمین نے کہا نہیں نہیں، اگر امام برحق نے اس خون کو زمین پر ڈال دیا قیامت تک اس زمین سے کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ امام برحق نے لیا اپنے چہرے پر علی اصغر کے خون کو مل لیا۔ مسلمانوں تاریخ دیکھو، تاریخ کے اوراق پلٹو، آپ نے اسی پچھلے مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ سنا ہوگا، قربانی کے واقعات سنے ہوں گے۔ مسلمانوں یہ نبی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، کس کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ شہزادے نے کہا ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، لیکن مسلمانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لی اور پٹی باندھنے کے بعد اپنے شہزادے کے حلقوم پر چھری چلائی تھی، وہ چھری چلی بھی نہیں تھی، گلا کٹا بھی نہیں تھا۔ امام برحق امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی دیکھو مسلمانوں، ایک نبی کی آنکھ میں پٹی باندھی جا رہی ہے، اس کے شہزادے کی قربانی کے بعد قربان جاؤ امام علی مقام کی صداقت پر، قربان جاؤ امام علی مقام کی امامت پر، ان کے صبر و نصب پر کہ اپنے شہزادے کے حلقوم میں سے تیر اپنے ہاتھ سے نکال رہے ہیں اور خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ اے امام تیری صداقت کو سلام، اے امام تیری بہادری کو سلام، اے امام تیرے صبر کو سلام۔ اللہ تعالی نے اسی
امام برحق اپنے اس بچے کو خیمے میں لے کے آ رہے ہیں، اور جب تشریف لے گئے تھے تو ظاہر سی بات ہے کوئی چھوٹا بچہ جب دودھ کے لیے روتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر ہلتے ہیں۔ لے کے جا رہے تھے تو پتہ لگ رہا تھا کہ شہزادہ سلامت ہے، زندہ ہے، لیکن جب واپس لا رہے تھے تو خاموش تھے، نہ ہاتھ ہلا تھا نہ پیر۔ شہربانوں نے دیکھا، سمجھی شاید یزیدیوں نے کچھ پانی دے دیا اس لیے شہزادہ خاموش ہو گئے، سو گئے۔ جب قریب لے کے آئے خیمے میں، جب حضرت علی اصغر کی لاش کو حضرت زینب نے دیکھا، حضرت شہربانوں نے دیکھا، تو اپنے سینوں میں اولاد کی محبت کا درد رکھنے والوں، آدم کے آدمیوں، سینے پر ہاتھ رکھو اور سوچو یہی معاملہ اگر تمہاری اولاد کے ساتھ ہوتا، یہی معاملہ اگر تمہارے بچوں کے ساتھ ہوتا، تم کتنا ثابت قدم رہتے اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، اپنے مسلک پر۔ لیکن قربان جاؤ امام علی مقام کی شجاعت پر، قربان جاؤ امام علی مقام کی بہادری پر، قربان جاؤ خاتون جنت کے لخت جگر کی بہادری اور شجاعت پر، اور صبر و رضا کے پیکر کے صبر پر کہ اپنے شہزادے کو اپنی گود میں دم توڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ یہی کہہ رہے تھے مولا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ امام برحق خیمے میں لے کے آئے، اور اس کے بعد بظاہر اب قافلہ اہل بیت میں کوئی بھی مرد زندہ نہیں بچا۔ حضرت عابدہ بیمار ہیں، بخار کی حالت میں، نقاہت کمزوری میں، تلوار لے کے کھڑے ہوتے، کب کپاہٹ ہے۔ امام علی مقام پوچھتے ہیں کہاں چلے بیٹا؟ عرض کیا بابا جان میدان کارزار میں سب نے باری باری سے نانا جان کے دین پر اپنی جان کو قربان کیا، میں بھی اپنے نانا جان کے دین پر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ امام برحق نے ان کو سمجھایا اور ارشاد فرمایا بیٹا ابھی تو بہت امتحان دینا باقی ہے، ہمارا امتحان تو آج ختم ہو جائے گا، ہم اپنے امتحان میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن شہزادے ہماری شہادت کے بعد تمہارا امتحان چالو ہوگا، اور اگر میں تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دوں، تمہیں معلوم ہے وہاں جانے کے بعد کوئی زندہ واپس نہیں آتا ہے، اور اگر تم شہید ہو گئے تو سیدوں کی نسل کہاں سے چلے گی؟ لہذا تمہیں زندہ رہنا ضروری ہے، اور یہ پردہ دار پردہ نشین گھروں کی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بوڑھیوں کو مدینہ طیبہ کون پہنچائے گا؟ اور یہ واقعات، یہ حالات، یہ تمام چیزیں، معاملات کو تمہارے علاوہ کون بیان کرے گا؟ جا کر کے امام برحق نے سمجھایا، لٹایا، سہارا دیا، اور لٹانے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار حیدری کو لیا، نانا مصطفیٰ جان رحمت کی دستار کو اپنی پیشانی پر باندھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹکا لیا، اور آپ تیار ہو کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد آپ حضرت زینب کو نصیحت اور وصیت فرماتے ہیں، حضرت شہربانوں کو نصیحت اور وصیت فرماتے ہیں، اور جو باقی لوگ رہ گئے تھے، جو عورتیں باقی رہ گئی تھی، نصیحت اور وصیت فرماتے ہیں، صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ صبر کی تلقین فرمانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہو گئے، گھوڑے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، ایڑ لگائی کہ گھوڑا آگے بڑھے، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بار بار کوشش کر رہے ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام برحق نے جب دیکھا پیچھے گھوم کر تو حضرت سکینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گھوڑے کو اپنے کلابے میں لیے ہیں، اور گھوڑے سے کہہ رہی گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اور جہاں تو جا رہا ہے وہاں کوئی بھی گیا واپس نہیں آیا ہے، میرے بابا کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ امام برحق نیچے اترے، اترنے کے بعد شہزادی کو گود میں لیا، ارشاد فرمایا بیٹا آج سے زینب تمہاری پھوپھی وہ تمہارا خیال رکھیں گی، حضرت شہربانو تمہاری والدہ، تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو ان سے مانگ لینا، بیٹا
اب ہمارے پاس میدان کارزار میں جا کر اپنی جان قربان کرنے کی سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شہزادی کو دلاسا دیا، حضرت زینب کی گود میں دیا۔ اب امام برحق گھوڑے پر سوار ہو کر ان یزیدی بد فطرت بدنہاتوں کے مقابلے میں آ گئے اور ارشاد فرمایا۔ پھر امام برحق تقریر فرماتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور تقریر کے اندر اپنے مناقب اور اپنے فضائل اور اپنی فضیلت ارشاد فرماتے ہیں، جو فضیلت آپ بارہا حدیثوں میں اور آیتوں میں سنتے آئے ہو اور سنتے رہتے ہو، وہ فضیلت امام برحق نے اپنی یزیدیوں سے سنائی۔ آپ سوچ رہے ہوگے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی فضیلت کیوں بیان کر رہے ہیں، اپنی شان کیوں بیان کر رہے ہیں؟ امام برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اپنی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ جانتے ہو مسلمانوں اپنی فضیلت کیوں بیان فرماتے ہیں؟ اور اپنی فضیلت میں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ کہ یزیدیوں ابھی تک پیچھے جو کچھ بھی ہوا ہے اس سب کو بھول جاؤ، آؤ ابھی بھی دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، آؤ ابھی بھی دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو گے، یزید کی شخصی حکومت سے بیزار ہو کر کے دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، نبی کے پرچم کے اندر آ جاؤ، تو علی اصغر کا خون معاف کر دوں گا، علی اکبر کا خون معاف کر دوں گا، اعلیٰ محمد کا خون معاف کر دوں گا، حضرت قاسم کی جوانی جو تم نے لوٹی ہے اس کو معاف کر دوں گا۔ لہذا اگر تم آج بھی توبہ کر لو تو تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں تم یزید کے چند ٹکوں کے لالچ میں آ کر کے تم نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے۔ اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے کو ہٹاؤ، آؤ دیکھو میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، جن کی فضیلت میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، جن کی فضیلت میں اللہ کے رسول نے حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ آؤ آؤ تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ امام برحق رضی اللہ تعالی عنہ تقریر فرماتے ہیں، عمر سعد نے کہا اے حسین ابن علی تم تقریر مت کرو، ہم تمہاری تقریر سننے کے لیے نہیں آئے ہیں معاذ اللہ، بلکہ آؤ یزید کی بیعت کو قبول کر لو۔ یہ دیکھو نہر فرات کا پانی موجیں مار رہا ہے، یہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ امام برحق اس لعین خبیث سے ارشاد فرماتے ہیں، اور بدبخت اگر ہمیں اس پانی کا لالچ ہوتا تو اعلیٰ محمد کی قربانی نہ دیتا، عباس علم بردار کے بازو نہ کٹاتا، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت نہ دیتا، ان کے بچوں کو قربان نہ کرتا۔ مجھے نہر فرات کے پانی کا لالچ دینے والے بدبخت اگر آنا ہے تو آؤ حسین کے دامن کرم میں آ جا، تو نہر فرات کے پانی کی بات کرتا ہے، ہم آب کوثر تجھے پلائیں گے، نبی کے ہاتھ سے ہم آب کوثر تجھے پلائیں گے۔ امام برحق کی گفتگو سے یزیدی لشکر میں سناٹا چھا جاتا ہے، لیکن ایک بدبخت جس کا نام انس بن سنان ہے، اس نے امام برحق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ایک تیر کا وار کیا۔ امام برحق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر سے اتر جاتا ہے۔ امام برحق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ادھر سے اپنی جنگ کی تیاری کر لیتے ہیں۔ انس بن سنان نے امام برحق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک تیر چلایا، امام برحق تھوڑا سا پیچھے ہٹے، تیر بازو سے نکل گیا۔ اس کے بعد امام برحق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تلوار کا وار کیا، انس بن سنان بدبخت ایک تلوار کے ٹکڑے سے حیدر کرار کے تلوار کے ایک بار سے دو ٹکڑے ہو گیا اور اس کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ امام برحق رضی اللہ تعالی عنہ ہر ممالک کی صدائیں لگا رہے ہیں، ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے، ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے، لیکن وہ لوگ جو امام برحق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط اور قاصد دے کر کے بلایا تھا، جن لوگوں نے وہ شرم و حیا کی وجہ سے وہ بدبخت امام برحق کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ امام برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ دی اور خود لشکر آدھا میں گھس گئے۔ اب جب امام برحق گھسے، یہ وہ لوگ ہیں یزیدی جنہوں نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی کاٹ دیکھی تھی، وہ جانتے تھے جنگ صفین میں اور جنگ احد میں، جنگ بدر میں، جنگ خیبر میں انہوں نے ان کے والد حضرت مولا کائنات کے جوہر دیکھے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں مقابلے میں آئے، امام برحق خود گھس گئے لشکر آدھا پر، بھگدڑ مچ گئی، چاروں طرف یزیدی اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ امام برحق معمول کے مطابق ادھر سے گھستے اور ادھر سے گھس کے پھر واپس اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے، ارشاد فرماتے ہے کوئی مقابلے میں آئے۔ صبح سے شام تک
امام برحق لڑتے لڑتے لاشوں کو ڈھو ڈھو کر تھک چکے تھے۔ ایک بدبخت جس کا نام مورخین تحریر فرماتے ہرملہ، اس بدبخت ہرملہ نے تیر کا ایک وار کیا، امام برحق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی مبارک میں وہ تیر پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ پیشانی مبارک جس کو میرے آقا بوسہ دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے۔ خاتون جنت عرض کرتی ہے بابا جان، لوگ اپنے بچوں کو چوما کرتے ہیں، آپ میرے شہزادوں کو سونگتے کیوں ہیں؟ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا سونگا کرتے تھے۔ ارشاد فرماتے خاتون جنت یہ پھول ہیں اور مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ پیشانی ہے امام علی مقام کی جس پر ہرملہ بدبخت کا تیر جا کر کے پیوست ہوتا ہے۔ امام برحق گھوڑے پر سوار ہے، آپ کو چکر آیا، گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے تھے، گھوڑے نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے۔ امام برحق امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے فرش زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ 100 سوار امر ساتھ نے 100 سواروں کو حکم دیا، وہ 100 سپاہی گھوڑوں کے ساتھ چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیر لیا۔ امام برحق زمین پر ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، پیشانی پر تیر چبھا ہوا ہے، جسم خون سے لہو لہان ہے، اور تاریخوں میں آیا امام برحق کے جسم پاک پر 72 تلوار اور تیروں کے نشان پائے گئے۔ آپ فرش زمین پر لیٹے ہوئے، 100 اونٹ گھوڑ سواروں نے امام برحق کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امر سعد آیا، ڈانٹ کر کے ارشاد فرمایا بدبخت میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جا۔ اس بدبخت نے شمر لعین کو حکم دیا قریب جا اور امام برحق کے سر کو قلم کر دے۔ ہرملہ جس نے تیر چلایا تھا وہ بھی قریب آیا، شمر قریب آیا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو قلم کرے۔ لیکن ایک خولی بدبخت نے ایک چال چلی اور کہا کہ دیکھو امام علی مقام کی بہن حضرت زینب خیمے سے باہر نکل آئی ہے۔ امام برحق نے جب اتنا سنا تو کروٹ لے کر کے دیکھنا چاہا خیمے کی طرف سے، اس بدبخت نے ایک بڑا شارق نے ایک تلوار کا وار کیا، آپ کا بایاں بازو شہید ہو جاتا ہے۔ امام برحق زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اب جب بایاں بازو شہید ہو جاتا ہے، قرابی شارق کو امام علی مقام جواب دینے کے لیے اپنا داہنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کمزوری، نقاہت اور خون کے اندر شرابور آپ تھے، اور 72 آپ کے تیر اور تلوار کے نشان آپ کے جسم اطہر پر، آپ کا جسم اطہر زخمی ہو چکا تھا۔ آپ نے کوشش کی کہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے اس بدبخت کے تلوار کے وار کا جواب دیا جائے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھ سکا۔ امام برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر شبر لعین سوار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سینہ ہے جس کو میرے آقا چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، سینے پر سوار ہو گیا۔ میرے آقا امام علی مقام نے پوچھا اے شبر لعین بدبخت ٹائم کتنا ہو رہا ہے؟ شبر لعین نے کہا جمعے کی اذان ہونے والی ہے، لوگ جمعے کی نماز کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ امام برحق نے شبر لعین کا سینہ دیکھا، کپڑا ہٹایا اور سینہ دیکھا تو اس بدبخت کے سینے پر برس کے داغ تھے، جن کو میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نے آپ کے بچپنے کے عالم میں یہ خبر دے دی تھی کہ جو بدبخت میرے شہزادے امام علی مقام کو شہید کرے گا اس کے سینے پر برس کا داغ ہوگا، سفید داغ کی بیماری ہوگی۔ وہ شبر لعین سینے امام علی مقام پر سوار ہے، اور اس کے بعد میرے امام برحق نے اس شبر لعین کو جھٹکا دیا اور کہا ہٹ، مجھے 2 رکعت اپنے مولا کی بارگاہ میں سجدہ کر لینے دے، مجھے اپنے مولا کی بارگاہ میں عبادت کر لینے دے۔ امام علی مقام 10ویں محرم الحرام شریف کو جمعے کے دن میرے امام برحق جب
اپنے پیشانی کو اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں تو شبر اللہ موقع کو غنیمت جان کر کے تلوار کا وار کیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے جدا ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ سر ہے, یہ وہ حلقوم ہے, یہ وہ گلا ہے جس کو میرے آقا سونگا کرتے تھے, چوما کرتے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے جس میں اطہر کو میرے آقا سونگا کرتے تھے. خاتون جنت نے کہا سونگتے کی ہو. میرے آقا امام علی مقام کو سونگنے کی وجہ میرے آقا بیان فرماتے ہیں جنتی پھول ہے اور پھولوں کو چوما نہیں جاتا ہے بلکہ سونگا جاتا ہے. امام علی مقام حضرت امام حسن امام حسین کی کشتی ہو رہی ہے. میرے آقا حضرت امام حسن کو دعا بتا رہے ہیں, اے حسن حسین کو یہاں سے پکڑ, یہاں سے پکڑ, یہاں سے پکڑ. خاتون جنت نے عرض کیا بابا جان آپ بڑے شہزادے کو دعا بتا رہے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ حسین ہے, میں حسن کو دعا بتا رہا ہوں, حسین کو حضرت جبریل دعا بتا رہے ہیں. میرے آقا اسی دن کی تیاری میرے آقا امام علی مقام کے بچپن سے فرما رہے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنی توش مبارک پر بیٹھا کر کے میرے آقا نے سواری کرائی تھی 10ویں محرم 61 ہجری کو امام علی مقام نے اس سواری کا حق ادا کر دیا. جو سجدے میں امام برحق میرے آقا کی پشت پر سوار ہوئے تھے 72 مرتبہ مورخین تحریر فرماتے ہیں تسبیح میرے آقا نے پڑھی تھی. اور جب میرے آقا امام علی مقام کی شہادت ہوئی تو آپ کے جسم مبارک پر مورخین تحریر فرماتے ہیں 72 زخم کھائے تھے. اس 72 تسبیح میں سے ایک تسبیح کا حق امام علی مقام نے میدان کربلا میں ادا کر دیا. شہادت ہو گئی اور شہادت ہونے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا, گھوڑوں کو دوڑایا گیا جس میں اطہر زخموں سے چور چور تو پہلے ہی سے تھا. سوچو مسلمانوں, تصور کرو کہ کسی کی لاش پر اگر گھوڑے دوڑائے جائیں, تاریخ میں اگر اس کو آتنکواد نہیں کہیں گے تو دنیا میں کوئی آتنکواد نہیں ہے. ظلم کی حد ہو گئی, گھوڑے دوڑائے گئے, لاشا مبارک زخموں سے چور چور, اور زخموں سے گھوڑے دوڑانے کے بعد آپ کے خیمے کے اندر آگ لگا دی گئی. پردہ دار ناموس رسالت کی اطرت پیغمبر کی وہ پردہ نشین عورتیں جن کی عزت و آبرو ہمارا ایمان ہے, ہماری جان ہے, ہم اپنی جان دے کر بھی اہل بیت کی ناموس اور ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اگر ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں تو بھی حق ادا نہ ہوگا. ان تمام اہل بیت اطہار کی وہ پردہ نشین عورتوں کی بے حرمتی کی گئی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بے حرمتی کرنے والے ہیں کون, تھے کون؟ یہ چوٹی والے نہیں تھے, عیسائی پادری نہیں تھے, مجوسی اور چکر نہیں تھے, بت پرست اور آگ پرست نہیں تھے, ہندو اور غیر مسلم پنجابی نہیں تھے, داڑھی والے تھے, کلمہ پڑھنے والے تھے, نماز پڑھنے والے تھے, روزہ رکھنے والے تھے, حج کرنے والے تھے, زکات دینے والے تھے. مذہب اسلام کے تحفظ کے لیے میدان کربلا سے پہلے بھی بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں, لڑائیاں ہوئی ہیں, اور میرے آقا خود بنفس نفیس جنگوں میں شرکت فرمائی ہے. لیکن آج کوئی بھی ان جنگوں کا نام تک نہیں جانتے ہیں لوگ. اس نام سے کوئی کانفرنس, کوئی جلسہ نہیں ہوتا ہے, کوئی جلوس نہیں نکالا جاتا ہے. آج تک آپ نے جنگ بدر کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی, جنگ احد کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی, لیکن آج اتنی سال ہونے کے بعد بھی امام علی مقام کی شہادت کا تذکرہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کل ہی کا واقعہ ہے, ایک ہفتے پہلے کا واقعہ ہے.
اسی مہینے اسی سال کا واقعہ ہے. آخر ہم پوچھنا چاہیں گے مسلمانوں، میدان کربلا کی شہادت اور جنگ، اس کا سبب اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ جنگ بدر کانفرنس کیوں نہیں کرتے ہو؟ جنگ احد جلسہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں بلاتے ہو مولانا صاحب جنگ بدر سنائیے؟ لیکن محرم الحرام شریف کا مہینہ آتا ہے تو جنگ شہدائے کربلا کانفرنس، ذکر شہدائے کربلا جلسہ، سبیل حسین، امام علی مقام کا تعزیہ، علم عباس، ہر جگہ سنیوں رضویوں کے گاؤں میں دکھتا ہے. کیوں؟ آج شہادت کی وجہ سن لیجئے. کیوں ایسا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ جن صحابہ نے جنگ لڑی تھی اس جنگ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس جنگ کی کوئی وقت نہیں تھی لیکن اس جنگ کا معاملہ اس جنگ سے الگ تھا. ایک طرف کافر تھا، ایک طرف مسلمان تھے. ایک طرف ابو جہل تھا اور ایک طرف صدیق اکبر تھے. ایک طرف عتبہ تھا، ایک طرف عمر فاروق اعظم تھے. ایک طرف شیبہ تھا، ایک طرف عثمان ذو النورین تھے. ایک طرف اسقف تھا تو ایک طرف مولا کائنات تھے. اسلام و کفر کی جنگ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کرنے کی چیز نہیں ہے. رات اور دن میں تضاد کوئی تعجب نہیں ہے. گورے اور کالے کا مقابلہ کوئی تعجب نہیں ہے. لیکن جب ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ایک نبی کی نبوت و رسالت کا دم بھرنے والے جب میدان میں ہوتے ہیں، تعجب جب ہوتا ہے، تعجب جب کیا جاتا ہے جب دونوں کلمہ پڑھنے والی جماعتیں ایک کے سامنے ہوں، آمنے سامنے ہو کر کے جنگ کریں. تو میدان کربلا کے اندر جو جنگ تھی وہ خالص ایمان اور کفر کی جنگ نہیں تھی، فسق، فجور، باطل پرستی اور حق پرستی کی جنگ تھی. آپ یوں کہہ لیجئے جھوٹ اور سچ کی جنگ تھی. ورنہ یزید تو ہمارے مسلک میں آج بھی کافر نہیں ہے. ہمارے امام اعظم نے اس کو آج تک کافر نہیں کہا. ہمارا مسلک یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، جو کافر کہے گا وہ اس کی مرضی، ہم کافر نہیں کہیں گے، کافر کہنے والے کو روکیں گے نہیں. امام شافعی کے یہاں یزید کافر ہے، ہمارے یہاں کافر نہیں ہے. کیوں؟ اگر جن لوگوں نے کافر کہا بھی ہے، امام علی مقام کی شہادت کے بعد کہا ہے نا. امام علی مقام کی شہادت کے پہلے سے تو اس کے مسلمان ہونے میں شک ہی نہیں. اب پھر بیٹا کس کا تھا؟ صحابی رسول کا، حضرت امیر معاویہ کا. امام علی مقام نے جو میدان کربلا کے اندر جنگ لڑی ہے وہ بے بس اور محتاج کہنے والوں سے نہیں لڑی. اللہ کے رسول کو معاذ اللہ چمار سے زیادہ اللہ کی شان کے آگے ذلیل لکھنے والوں سے جنگ نہیں لڑی. امام برحق نے نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، یہ کہنے والوں سے جنگ نہیں لڑی. میدان کربلا میں نبی کا علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دینے والے یزیدی نہیں تھے. اگر علماء کا اتفاق ہے تو صرف اتنے میں کہ یزید فاسق و فاجر تھا، زانی اور شرابی تھا. اور جن علماء نے کافر کہا وہ توہین اہل بیت کی بنیاد پہ کہا، امام برحق کی شہادت کی بنیاد پہ کافر کہا. نبی نے جو حدیث میں فرمایا میری اہل بیت کی توہین میری توہین ہے، اہل بیت کی گستاخی میری گستاخی ہے، جن علماء نے کافر کہا ان سبب کافر کہا ہے. لیکن ذرا مجھے بتاؤ کیا میدان کربلا کے اندر تاریخ میں ایک بھی یزیدی ایسا تھا جس نے نبی کو محتاج اور بے بس لکھا ہو، کہا ہو؟
نہیں تھا، تو پھر جنگ کس سے لڑی؟ صرف فسق اور فجور، فاسق، فاجر، درمنڈا، شرابی، زانی، بدکار، مسئلہ بس اتنا ہی تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فسق و فجور کے مقابلے میں اپنی جان کو قربان کر کے قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا، مسلمانوں قیامت تک کے لیے ضابطہ بنا دیا۔ کوئی کتنا ہی بڑا مولانا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا شیخ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا مخدوم اور مخدوم زیادہ کیوں نہ ہو، اگر شریعت میں اپنی طبیعت کا دخل کرے گا چھوڑا نہیں جائے گا، اور اپنی طبیعت کو مصطفیٰ کی شریعت کا غلام بنا دے گا۔ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا آقا ہے، مخدوم زیادہ ہے، پیر ہے، پیر زیادہ ہے، اور اگر شریعت مصطفیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو ایسا ولی جوتے کی تلی تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا ہے، ایسا مولوی مولانا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا پیر پیر تو ہو سکتا ہے لیکن پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نظریہ ہمیں کہاں ملا؟ میدان کربلا سے ملا ہے۔ امام علی مقام نے حضرت عباس علمبردار کی شہادت دے کر ہم کو یہ نظریہ دیا ہے۔ امام علی مقام نے علی اصغر کی قربانی پیش کر کے میدان کربلا سے ہمیں یہ نظریہ دیا ہے۔ اسی لیے تو سرکار کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین، دی بنا ہست حسین، سردار ندار در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یزیدیوں نے سر تو لے لیا لیکن امام علی مقام کی بیعت نہ لے سکی۔ تو مسلمانوں، ذکر شہدائے کربلا اور یہ شہادت فسق و فجور کی تھی، اور تم ایمان و عقیدے کے معاملے میں خلط ملط کرتے ہو، ایمان و کفر کے معاملے کو معاذ اللہ ہلکا جانتے ہو۔ اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، لنگر شریف بعد میں کھانا، کھچڑا بعد میں کھانا، سب سے پہلے اپنے ایمان کا محاسبہ کرو۔ میرے امام پاک ایک فاسق و فاجر کی پیروی اس کی اتباع نہ کی، جان قربان کر دی۔ تم ایمان و کفر کے معاملے میں اپنا ایمان بیچ کے بیٹھے ہو اور لنگر امام علی مقام کا کھاتے ہو۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر شہدائے کربلا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو، میں پھر کہوں گا، ایک ایک وہابی سے دور رہنا پڑے گا، ایک ایک۔ اب یزیدی کوئی نہیں ہے، یزید مر گیا، جہنم چلا گیا، یزید مر گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن امام علی مقام کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ امام علی مقام بظاہر دنیا میں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود نہیں ہے، امام علی مقام زندہ ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر پاک خیر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور یہ یزید ہے، مر گیا، جہنم چلا گیا۔ یہ حسینی بھی زندہ ہیں، لیکن وہ یزید اپنی اصلی شکل میں نہ ہو کر آج یزیدیت زندہ ہے، یزیدی موجود ہے، وہابی کی شکل میں، دیوبندی کی شکل میں۔ خلافت معاویہ و یزید کے اندر محمود احمد عباسی نے لکھ دیا کہ اگر امام علی مقام زندہ بچ جاتے تو ان کا قتل کرنا واجب تھا، معاذ اللہ۔ انہوں نے امیر المومنین یزید رحمت اللہ علیہ کے خلاف بغاوت کی تھی، معاذ اللہ۔ شیر ہندوستان کے والد مظہر اعلی حضرت کو گالی نہیں دی تھی، اعلی حضرت کو گالی نہیں لکھی۔ جو ہم غلامان اعلی حضرت اور غلامان مظہر اعلی حضرت وہابی دیوبندیوں کا رد کرتے ہیں، جس کے سینے میں حسین ہوگا اس کے سینے میں یزیدی نہیں ہوگا، جس کے عقیدے میں حسین ہوں گے اس کے عقیدے میں دیوبندی نہیں ہوں گے، جس کے گھر میں حسین ہوں گے اس کے گھر میں کبھی یزیدی دعوت میں نہیں آئے گا، کبھی یزیدی شادی میں نہیں آئے گا۔ تو آج ہاتھ اٹھا کر کے اس امام علی مقام کی بارگاہ میں تمام کے تمام وعدہ کرو، کل سے کسی وہابی کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ اور وعدہ کرو امام علی مقام کی بارگاہ میں، زبان سے بولو کہ کسی دیوبندی کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے، بولو کسی وہابی کے ساتھ
پانی نہیں پیو گے، جس شادی کے اندر کوئی بھی دیوبندی ہوگا اس شادی میں شرکت نہیں کرو گے، بولو کرو گے نہیں کرو گے، جس نماز جنازہ میں کوئی دیوبندی ہوگا اس نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرو گے، اگر وہابی مر جائے سڑ جائے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھو گے۔ یہی ذکر شہداء کربلا اور شہادت کا مقصد اور شہادت کا سبب ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ لہذا سچے حسینی بن کر دنیا میں زندہ رہو اور سچے حسینی بن کر دنیا سے جاؤ۔ یہ کب ہوگا؟ جب امام علی مقام کے دشمنوں سے سچی دشمنی ہوگی، چاپلوسی اور مکاری والی نہیں، سچی دشمنی ہوگی، اور دشمنی ہی سے محبت پہچانی جاتی ہے۔ آپ کتنی محبت کرتے ہو امام علی مقام سے، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لینا کہ وہابیوں سے کتنی نفرت کرتے ہو، دیوبندیوں سے کتنی نفرت کرتے ہو۔ جتنی زیادہ ادھر نفرت ہوگی اتنا ہی ادھر محبت بڑھتی جائے گی، محبت بڑھتی جائے گی، الفت بڑھتی جائے گی، عقیدت بڑھتی جائے گی، محبت بڑھتی جائے گی، اور جب ادھر سے دشمنی کم ہوگی ادھر سے محبت کم ہوتی جائے گی، عقیدت کم ہوتی جائے گی۔ ادھر سے عقیدت کا کم ہونا ایمان جانے کا خطرہ ہے، اور ادھر سے دشمنی کا زیادہ ہونا ایمان کو تقویت اور ایمان کو مضبوط ہونے کی دلیل ہے، مضبوط ہونے کی ضمانت ہے۔ لہذا سچے حسینی بن کر جیو اور سچے حسینی بن کر مرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی شہداء کربلا کے صدقے میں ہمارے خالی دامنوں کو گہر مراد سے مالا مال فرما دے۔ مولا ہم تیرے محبوب کے نواسے شہید کربلا کے در کے بھکاری ہیں، کتے ہیں۔ مولا اس گاؤں اگیا کے تمامی اہل سنت کے خالی دامنوں کو گہر مراد سے مالا مال فرما دے۔ غربت زداؤں کی شہداء کربلا کے صدقے میں غربت کو دور فرما دے۔ مولا کریم جن کے ایمان و عقیدے کمزور ہے شہداء کربلا کے صدقے میں ان کے ایمان و عقیدے میں تقویت پہنچا دے، ان کے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما دے۔ مولا ہم میں جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، تیرے حبیب کی محبت میں زندگی عطا فرما اور تیرے حبیب کی محبت میں موت عطا فرما۔ میں نے ذکر شہداء کربلا سنانے میں، آپ نے سننے میں کسی بھی قسم کی خامیاں، لفظیں، معنن، لفظاً خطائیں ہو گئی ہوں جانے انجانے میں، مولا اپنے شہزادے، اپنے حبیب کے شہزادے امام علی مقام کی مولا کریم شہادت کے صدقے میں ان خطاؤں کو، ان کمیوں کو، ان لفظوں کو جو بولنے میں ہوئی ہو مولا معاف فرما دے۔ تیری ذات سے امید ہے کہ تو دنیا کی تمام دعاؤں کو مولا کریم رد فرما سکتا ہے، لیکن تیرے حبیب کے نوازوں کا واسطہ تو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ مولا تیرے حبیب کے نوازوں کے صدقے میں ہمارے اس محفل پاک کے اہتمام کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، بچوں سے، عورتوں سے، ہم پڑھنے والے، سنانے والے، نعت و منتور پڑھنے والوں سے، مولا تو اپنے پیارے حبیب کے شہزادے کے صدقے میں ان کمیوں کو، کوتاہیوں کو، لفظوں کو معاف فرما دے اور ان کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما۔ انہی کے ساتھ میں، انہی کی محبت میں زندگی اور انہی کی محبت میں موت عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔